أشهد أن محمد رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون صدق اللہ العظیم. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ جو مکی سورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے سورہ یونس سے، اور یہ چلے گا مسلسل سورہ مومنون تک، ان میں تین سورتوں کے دو گروپ مکمل ہو چکے ہیں. تین نسبتاً بڑی تھیں، سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ ہود. تین چھوٹی، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر. سورہ ہجر جو ہے وہ منفرد نوعیت کی صورت، اور اپنے زمانہ نزول کے اعتبار سے بھی وہ ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے. باقی سورہ ابراہیم اور سورہ رعد کے درمیان وہ نسبت زوجیت پوری طرح موجود تھی. اب یہ جو جوڑا آ رہا ہے تین سورتوں کا، سورۃ النحل، اب یہ بھی نسبتاً بڑا جوڑا ہے. سورۃ النحل 16 رکوع ہیں، 128 آیات ہیں. اسی طریقے سے پھر سورہ بنی اسرائیل ہے، پھر سورہ کہف ہے. یہ تین پھر ایک سب گروپ ہے تین صورتوں کا. ان میں یہ سورۃ النحل منفرد ہے، اور وہ جو دو صورتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، وہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے. وہ تو انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو باری تفصیل سے بات سامنے آئے گی. یہ سورہ مبارکہ جو ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جامعیت کے ساتھ بیان جو ہے اس کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے. مزاجاً گویا کہ سورہ انعام سے زیادہ مشابہ ہے، بلکہ یہ کہ سورہ روم جو ہے وہ اور سورہ نحل اس کے مضامین میں اور زیادہ گہری مشابہت ہے. اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آن پہنچا ہے بس جلدی مت بچاؤ. یعنی یہ کہ جب رسول کی بعثت ہو گئی تو گویا کہ اب وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اب تو صرف وقت کا رہ گیا ہے کہ کتنے وقت کے بعد تم پر عذاب آئے، کب تک تمہیں مہلت ملے. ورنہ فیصلہ تو گویا کہ جب کتاب قرآن نازل ہو رہا ہے اور رسول کو ہم نے بھیج دیا ہے تو گویا فیصلہ کن وقت آ پہنچا ہے. اب اس میں کوئی تاخیر بس تھوڑی سی ہے، زیادہ نہیں. اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس سے جو شرک تم کرتے ہو. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے امر کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. یہ الفاظ بہت اہم ہیں. اتارتا ہے فرشتوں کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ جو وحی لے کر آئے. کس پر اتارا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، انسانوں میں سے جس کو بھی اللہ نے چنا اور پسند کر لیا اس پر حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے. بالروح من امرہ، اپنے امر، اپنے معاملے کی ایک روح کے ساتھ. اس سے مراد وحی ہے. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، جیسے کہ سورہ اعراف میں جو آیت آئی تھی الا لہ الامر الا لہ الخلق والامر، تو یہ دو عالم ہے، عالم خلق، عالم امر. عالم امر کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے سرے سے. اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے انسٹنٹینیس، اس کا امر یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون. اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے. لیکن عالم خلق میں وقت لگتا ہے. 6 دنوں میں آسمان اور زمین بنائے، وقت لگتا ہے. آم کی گٹھلی کا ایک درخت جو اس سے بننا ہے اس میں وقت لگے گا. عالم خلق میں وقت ہے، اس میں وقت نہیں ہے. اور عالم امر کی 3 ہی چیزیں ہیں صرف جو ہمارے علم میں ہیں. ایک ملائکہ کا تعلق عالم امر سے ہے، اسی لیے ان کو روح بھی کہا جاتا ہے. روح القدس، روح الامین، نزل بہ الروح الامین ایدناہ بروح القدس. تو ملائکہ بھی روح ہے. پھر یہ وحی جو ہے یہ بھی روح ہے. بالروح من امرہ، یہ بھی اللہ کے امر میں سے ایک روح ہے. اور جو یہ نازل ہوتی ہے وحی، یہ بھی روح پر نازل ہوتی ہے. وہی جو حضور کو آئی ہے وہ حضور کے کانوں کے ذریعے سے نہیں، حضور کے آنکھوں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ حضور کے قلب مبارک پر براہ راست. اور قلب مسکن ہے روح محمدی کا. تو جو فرمایا کہ نزل بہ روح الامین علی قلبک، یہ تو آپ کے دل پر نازل ہوا ہے. تو روح محمدی ریسیپینٹ ہے وحی کی،
روح الامین لانے والا ہے وحی کا، اور وہی خود بھی روح ہے۔ اور اس اعتبار سے جگر کا ایک شعر جو ہے وہ ضرور یاد رکھیے، کسی خاص ہی کیفیت میں وہ کہہ گئے، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ یہ جو نغمہ ہے روحانی قرآن کا، یہ روح الامین نے سنایا، روح محمدی نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو اپنے حکم کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ کس لیے؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ خبردار کر دو میرے بندوں کو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس مجھے سے ڈریں، میرا تقوی اختیار کریں۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے۔ تعالی عما یشرکون، وہ بہت بلند و بالا ہے، اعلیٰ اور عرفہ ہے شرک سے جو تم کر رہے ہو۔ خلق الانسان من نطفۃ، اس نے انسان کو بنایا ہے گندے پانی کی بوند سے، فاذا ہوا خصیم و مبین، تو پھر وہ بن جاتا ہے جھگڑنے والا، بڑی بحثیں کرتا ہے، دلیلیں دیتا ہے، عقلی اور نقلی اور نہ معلوم کہاں کہاں کے زمین و آسمان کے کلابے بناتا ہے، جھگڑتا ہے بہت ہی واضح طور پر۔ والانعام خلقہا، اور وہ اسی طرح جیسے کہ انسانوں کو اور تمہیں پیدا کیا اللہ نے، اس نے چوپائے بھی بنائے، لکم فیہا دفء، اس میں تمہارے لیے بنتی کا سامان ہے، یعنی جانوروں کے ہی بالوں سے ہی وہ چیزیں بنتی تھیں، اون ہے اس سے کچھ چیز بنی جا رہی ہے، کمبل بنے جا رہے ہیں، تو دفن سے مراد یہ ہے، یہ آگے چل کر تفصیل بھی آئے گی، اونٹ کے بالوں سے بھی، اور اسی طریقے سے جو اس کے بکری کے بال ہوتے تھے ان سے رسیاں وغیرہ بنتی تھیں، اونٹ کے بالوں سے رسیاں بنتی تھیں، تو یہ دفن ہے۔ ومنافع، اور بھی بہت سے فائدے ہیں، ومنہا تاکلون، اور اسی سے تمہاری غذا بھی ہے، اس کا گوشت تم کھاتے ہو جانوروں کا۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور اس میں تمہارے لیے بڑی شان اور حسن ہے، جمال ہے، جبکہ تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو۔ دیہاتی لوگوں کے لیے واقعہ یہ کہ وہ منظر بڑا دل خوشکن ہوتا ہے، وہ اپنے ریوڑ کو لے کر آ رہے ہیں، شام کے وقت جنگل سے واپس آ رہے ہیں، کتنا بڑا ریوڑ ہے، یا کتنی بھینسیں ہیں، کتنی گائیں ہیں، تو اس کے اندر تمہارے لیے ایک حسن ہے، جمال ہے۔ وحین تسرحون، اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے باہر لے کر جاتے ہو۔ وتحمل اثقالکم الی بلد، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ جانور ایسے شہروں تک، ایسی بستیوں تک، لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، کہ تم نہ ہوتے اس تک پہنچنے والے مگر جان توڑ کر، یعنی آدمی کو اگر کوئی وزن لے کر جانا پڑے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی جان ٹوٹ کر رہ جائے گی، شق الانفس، لیکن یہ کہ گھوڑے کے اوپر لادا ہوا ہے یا اونٹ پر لادا ہوا ہے، خچروں پر لادا ہوا ہے، اور چلے جا رہے ہیں، ان کا بوجھ جو ہے وہ جانور اٹھا رہے ہیں۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ بہت رؤوف ہے، شفقت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ والخیل، اس نے بنا دیے، پیدا کر دیے گھوڑے، والبغال، اور خچر، والحمیر، اور گدھے، لترکبوها وزینہ، کہ تم اس پر سواری کرو۔ پھر یہ کہ اس میں تمہارے لیے زیبائش اور آرائش بھی ہے۔ گھوڑا جو ہے وہ تو بڑا حسین جانور ہے، بڑا باتمکنت جانور ہے، اس کے تو جس کے پاس گھوڑا ہوتا ہے اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ چیزیں تو وہ ہیں جو تم جانتے ہو، اللہ تو اور نہ معلوم کتنی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا راستہ تو اللہ تک پہنچانے والا ہے، باقی اس میں سے ٹیڑھی پگڈنڈیاں نکل جاتی ہیں، یعنی سیدھا راستہ جو ہے صراط مستقیم، وہ اہدنا الصراط المستقیم، کبھی اسے سواء السبیل کہا ہے، قصد السبیل، سواء السبیل، صراط السوی، یہ تمام الفاظ صراط مستقیم، یہ ایک سیدھا راستہ توحید کی سیدھے شاہراہ ہے، اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ۔ ومنہا جائر، لیکن اس سے لوگ مڑ جاتے ہیں ادھر ادھر پگڈنڈیوں پر۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا، تم سبھی کو سیدھے راستے پر چلاتا۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے تمہارے لیے اتارا ہے آسمان سے پانی، لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ، اسی کو تم پیتے ہو، یہی پانی ہے جو بارش بن کر برس رہا ہے، یا یہی وہ چیز ہے کہ جو برف بن کر پہاڑوں پر پڑ رہی ہے، پھر یہی پانی ہے جو تمہارے پینے کے لیے ہے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، اسی سے نباتات ہے، اسی سے جو بھی پیدا ہو رہی ہے روئیدگی اسی پانی سے۔ فِيهِ تُسِيمُونَ، جس میں کہ تم اپنے چوپایوں کو چراتے ہو۔ ينبت لكم به، اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اگاتا ہے الزرع، کھیتی، والزیتون، اور زیتون، والنخیل، اور کھجوریں، والعناب، اور انگور، ومن كل الثمرات، اور تمام میوے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ وہ اللہ، اس کی کیا شان ہے، اس کی خلاقی، اس کی قدرت، اس کی اس تخلیق کے اندر تنوع ہے، گونا گون ہے، رنگا رنگی ہے، کیا کیا کچھ اس نے بنایا ہے۔
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اب ایک دوسرے پہلو سے اللہ کی نعمتیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا ہے. دن کا اپنا فنکشن ہے، رات کا اپنا فنکشن ہے. رات نہ ہو تمہیں اطمینان نہ ہو، سکون نہ ہو، راحت نہ ہو، چین نہ آئے، نیند نہ آئے، تو دن میں کام نہیں کر سکتے. دن میں بھاگ ہے، دوڑ ہے، محنت ہے، جد و جہد ہے. پھر یہ کہ اس دن اور رات کے نظام سے سارا جو یہ نباتاتی نظام ہے اس کا تعلق ہے کہ دن کے وقت جو ہے ان کا جو ریسپیریشن کا سسٹم ہے وہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے. یہ رات کے وقت کا معاملہ کچھ اور ہے، دن کا وقت کا معاملہ کچھ اور ہے. دن میں جو ہے سورج کی تبادت جو آتی ہے اس سے پھر فوٹو سنتھسس کا عمل ہوتا ہے، اور رات کے وقت جو ہے وہ اس کا عمل جو ہے الٹا ہو جاتا ہے، ریسپیریشن جو ہے ان کی. تو وہ سخر لکم اللیل والنہار، اور وہ تمہارے لیے اس نے لگا دیا ہے دن اور رات کو تمہارے مطلب اور تمہارے ضروریات کی بہم رسانی میں، والشمس والقمر، اور لگا دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی، والنجوم مسخرات بامرہ، اسی طریقے سے ستارے جو ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کام میں. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں آیات ہیں، لقوم یعقلون. پہلے آیا تھا لقوم یتفکرون، اب آیا لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لینے والے ہیں ان کے لیے. وما ذرا لکم فی الارض مختلف الوانہ، اور جو کچھ چیزیں پھیلا دی ہیں اس نے زمین میں تمہارے لیے وہ مختلف رنگوں کی ہیں. جانور ہیں تو رنگا رنگ ہیں، مختلف رنگوں کے جانور ہیں، مختلف رنگوں کے جو ہیں وہ حیوانات اللہ نے بنا دیے ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یقیناً اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت اخذ کریں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو تمہاری ضرورتیں پوری کرنے میں لگا دیا ہے، اس میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو. سی فوڈ جو آج آ کر بہت نمایاں ہو گیا ہے دنیا میں، سب سے زیادہ جو ہے غلغلہ سی فوڈ کا ہے. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، بڑا تازہ گوشت. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اسی میں سے تم نکالتے ہو اپنے گہنے، موتی نکال لیتے ہو اور مختلف قسم کی چیزیں کہ جن سے زیورات بناتے ہو، آراستہ اپنے لیے اس کے بناؤ سنگھار کا سامان، تلبسونہ ہو جسے تو پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ اس سمندر میں دریا میں چیرتی ہوئی چلتی ہیں. اس واقعہ یہ ہے کہ کشتی کو آپ دیکھیں تو ایسے جیسے کہ وہ سمندر کو چیر رہی ہے، جہاز چیرتا ہوا چل رہا ہے. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو، حاصل کر سکو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں وہ لنگر ڈال دیے ہیں کہ تمہیں لے کر لڑک نہ جائے، ایک طرف کو ڈھل نہ جائے. وَأَنْهَارًا، اور اس میں ندیاں چلا دی ہیں. وَسُبُلًا، اور راستے بنا دیے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اپنی منزلوں تک پہنچا کرو. یہ انہار اور سبل جو ہے ان کا درمیان بڑا گہرا راستہ ہے. عام طور پر جو پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں وہی ندیوں کے ساتھ ساتھ ہی راستے بنتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو یہ شاہراہ ریشم ہے وہ دریائے سندھ کی گزرگاہ کے ساتھ ساتھ ہی بنانا ہے. وہی ایک راستہ ہوا کرتا تھا عام طور پر کہ جس میں سے وہ لوگ گزرتے تھے، اور یہ وادیاں ہی ایک طرح سے راہ گزر بھی بنتی تھیں، اور وادیاں ہی ہیں کہ جن میں پھر طوفان بھی آتے تھے، پانی بھی آتا تھا. وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وَعَلَامَاتٍ، اور یہ علامتیں بنائی اللہ تعالیٰ نے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور نہ صرف یہ کہ علامتیں اور زمین میں مختلف علامتیں ہیں، بلکہ یہ کہ یہ ستاروں سے بھی یہ راستہ حاصل کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں. نیویگیشن ہوتی تھی ستاروں سے ہوتی تھی، قافلے چلتے تھے راتوں کو تو ستاروں سے اپنے وہ رخ معین کرتے تھے. افمن یخلق کمن لا یخلق، تو کیا بھلا وہ جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے ویسا ہو جائے گا، کیا اس کی طرح ہو جائے گا جو پیدا نہیں کرتا؟ یعنی وہ بھی مانتے تھے کہ ہمارے جو معبود ہیں وہ پیدا کرنے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ ہمارے سفارشی ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہمارے سفارشی ہیں. باقی یہ کہ تخلیق، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیے ہیں یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیے. تو اب سوال یہ ہے کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، وہ ہستیاں جو پیدا نہیں کرتی کیا وہ برابر ہو جائیں گی اس کے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے؟ افلا تذکرون، تو کیا یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، سوچتے نہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو پورا نہیں کر سکو گے، احصاء نہیں کر سکو گے. اس کی بے شمار نعمتیں تو وہ ہیں جن کا تمہیں شعور اور احساس ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے. ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم اعلان کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو.
والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، انہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی، وہ نہیں پیدا کرتے کوئی بھی شے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں ملائکہ ہوں تو مخلوق ہیں، انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں، رسول ہیں تو مخلوق ہیں، اولیاء اللہ ہیں تو مخلوق ہیں، کون ہے کہ جو مخلوق نہیں ہے؟ ایک خالق، باقی سب مخلوق۔ اموات غیر احیاء، پھر وہ فوت شدہ ہیں، اب زندہ نہیں ہیں۔ اولیاء اللہ فوت ہو چکے ہیں، اب ظاہر بات ہے وہ زندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے عالم ارواح میں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی چیز ان تک پہنچانا چاہے پہنچا دے، لیکن یہ کہ اس طریقے سے جس طریقے سے زندگی کے اندر تم زندہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، ایسے تو نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں خود یہ پتہ نہیں ہے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ عالم برزخ میں جو بھی ہیں، ظاہر بات ہے کہ قیامت کا وقت تو نہ ہمیں معلوم ہے کہ کب ہوگی، نہ انہیں معلوم ہے کہ کب اٹھایا جائے گا۔ الہکم الہ واحد، دیکھو تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہ ایک الہ ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو وہ لوگ کہ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، منکرۃ وہم مستکبرون، وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں، وہ اس کو قبول کرنے میں جھجکتے ہیں، اور ان کے اندر استکبار پیدا ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ آخرت سے جو لوگ منکر ہیں، اس کا کیا یہ چین کیا ہے، قرآن کا آرگومنٹ اصل میں کیا ہے، لائن آف آرگومنٹ۔ قرآن کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جس شخص کی فطرت ابھی سلیم ہے، اس کے اندر ایک اخلاقی حس ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ اگر اچھائی اور برائی کی تمیز انسان کے اندر موجود ہے تو اس سے لازماً نتیجہ نکلے گا آخرت کا تصور۔ اچھائی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، برائی کا برا ملنا چاہیے۔ گندم از گندم بے رویت، جو سے جو، جو کہ اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی، یہاں برعکس ہو رہا ہے اکثر و بیشتر۔ بہت ہم نے زور مارا، کسی قاتل کو سزا دینا چاہتے ہیں، اسے پھانسی پہ چڑھا دیا۔ فرض کیجئے کہ قاتل جو ہے وہ تو بوڑھا تھا اور قتل کیا اس نے جوان آدمی کو، وہ جوان آدمی کی بیوی جوان بیوہ ہوئی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو یتیم ہو گئے۔ یہ جو تھا 70 برس کا، یہ تو کھا پی چکا، سب کچھ زندگی گزار چکا، کیا اس کی زندگی اس زندگی کا بدل ہو سکتی ہے؟ زیادہ زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ پھانسی دے دیں، لیکن یہ اس کے جرم کا بدلہ نہیں ہے، اس کا ہم وزن تو بدلہ نہیں ملا، اس کو کیا نقصان ہوا؟ بوڑھا تھا، ویسے بھی جلدی مرنے والا تھا، اور یہ جوان آدمی تھا، اس کے بچے جو ہیں یتیم ہوئے، کہاں کہاں اس کے اثرات پہنچیں گے۔ پھر یہ کہ ایسے شخص کا بھی پھانسی چڑھنا بھی تو کوئی آسان کام نہیں ہے، جرم ثابت ہو، گواہی ملے، وکلا بھی ہار جائیں، رشوتیں بھی نہ چلتی ہوں، تب کہیں جا کر پھانسی ہوگی اس کو۔ لیکن پھانسی بھی ہوگی تو کیا اس کے جرم کے ہم وزن سزا مل سکتی ہے؟ ناممکن۔ تو کوئی اور عالم ہونا چاہیے اور اس عالم میں بھرپور بدلہ ملے۔ یہ ہے اب جس کے اندر یہ احساس ہوگا، پھر وہ کچھ نہ کچھ سوچے گا، غور کرے گا، کوئی بات اس سے کوئی شخص کہتا ہے تو اس کو توجہ سے سنے گا۔ جس کے دل میں یہ نہیں ہے، استغنا ہے، کسی خیر اور شر کے تصور سے وہ بالکل اپنے آپ کو آزاد کر چکا، آخرت کا کوئی خوف نہیں، اب اس کے سامنے آپ لاکھ بین بجاتے رہیے، اس کو حکیمانہ درس دیتے رہیے، اسے بار بار جھنجھوڑیے، سکھائیے، پڑھائیے، وہ تو وہی رہے گا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ وہ بات ہے جو کہی گئی ہے فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، منکرۃ، ان کے قلوبہم منکرۃ، ان کے دل جو ہے وہ منکر ہو جاتے ہیں، وہ دل جو ہے ان کے اندر قبول حق کی صلاحیت نہیں رہتی، وہم مستکبرون، اور ان میں تکبر اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس میں ہرگز کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ کہ وہ چھپاتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، یقیناً وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کے رب نے کیا نازل کیا، یہ محمد کہہ رہے ہیں مجھ پر کلام نازل ہوا ہے، آپ کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں، آپ نے کچھ سنا ہے ان سے قرآن؟ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، انہوں نے کہا ایسے پچھلے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اگلے زمانے کی باتیں ہیں، سنی سنائی کہیں سے کہ سیکھ سکھا کر وہ ہم پر خامخواہ دھونس جما رہے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ یہ اٹھائیں اپنے بوجھ، گناہوں کے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن۔ یعنی یہ جو ان کا دل جو ہے اس طریقے سے اس حق کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اپنے سارے گناہوں اور سرکشی کا پورا پورا بوجھ قیامت کے دن اٹھائیں، اور نہ صرف اپنے بوجھ اٹھائیں، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ لوگ تو آتے ہیں ان کے پاس، یہ دانشور ہیں، ان سے پوچھیں جناب آپ نے کچھ سنا، محمد نے آج فلاں کلام پیش کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ انلائٹنڈ لوگ ہیں،
اور یہ لوگ جو ہیں دانشور ہیں، ان سے پوچھا جائے جا کر، اب وہ کہیں نہیں جی کوئی نہیں، ایسی باتیں ہیں، کوئی سنی سنائی من گھڑت سی باتیں ہیں، پرانے قصے کہانیاں، کچھ نہیں، خاص بات نہیں۔ عام آدمی شاید ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے پھر انہیں کی بات کو مان لے گا، تو گویا کہ اس کی گمراہی کا بھی ذریعہ یہ بن گئے، تو اپنی گمراہی کا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ، جنہیں گمراہ کر رہے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَذِرُونَ، آگاہ ہو جاؤ بہت ہی برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے اسی طرح کی چالیں چلی تھی، اسی طریقے سے ہمارے نبیوں کی مخالفت کی، ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی کوشش کی۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ تعالی حملہ آور ہوا ان کے قلعوں پر، ان کی گھروں پر، ان کی جڑوں سے، یعنی اللہ کا حکم جو آیا تو وہ ان کی جڑوں پر، بنیادوں کے اوپر آ کر، اور بنیادوں سے اسے اٹھا کر ان کے گھروں کو اور ان کی قلعوں کو تلپٹ کر دیا۔ فخر علیہم السقف، پھر اس کی چھت ان کے اوپر آ گری۔ یہ جو جعل عالیہا سافلہا ہم پڑھ چکے ہیں جو سدوم اور عمورہ کی بستیوں کے ضمن میں، اور یہ بہت سی قوموں کے ساتھ ایسے عذاب آئے ہیں، یہ نہ سمجھیے، یہ تو چونکہ قرآن مجید میں میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف انہی اقوام کا تذکرہ ہے کہ جن سے اہل عرب واقف تھے، انہی کے آس پاس، کوئی جنوب میں، کوئی شمال میں، کوئی مغرب میں، کوئی آس پاس جو قومیں آباد تھیں ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے، ورنہ یہ کہ رسول اور بھی آئے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کی طرف ہم نے ہادی بھیجے۔ چنانچہ ہندوستان میں بھی جس علاقے میں میرا بچپن گزرا ہے، جو اب ہریانہ کہلاتا ہے، وہ ضلع حصار، اس میں مختلف مقامات پر تھیڑ تھے بڑے بڑے، یعنی سیاہ رنگ کی راکھ کے ٹیلے بڑے بڑے، ان کو کھودتے تھے، ان میں سامان نکلتا تھا، معلوم ہوتا تھا یہ بستیاں تھیں کبھی کسی زمانے میں، اور ان کے اوپر یہ عذاب الہی آیا، جیسے پومپیائی پر آیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لاوا برسا اور پوری کی پوری بستی جو ہے اس لاوے کے اندر دب گئی۔ اسی طریقے سے اس علاقے میں کوئی رسول آئے ہیں، اور سرسوتی دریا یہاں کا ہوتا تھا بہت بڑا، وہ دریا بھی غائب ہو گیا ہے۔ دریائے گنگا جو ہے ہندوؤں کے نزدیک جو مقدس ہے، یہ بہت بعد کی شے ہے، اصل جو ان کا مقدس دریا تھا وہ سرسوتی تھا، اور وہ غائب ہو چکا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا ہے، اب اس کی وہ تلاش کر رہے ہیں۔ یہی علاقہ جس میں سے ہو کر وہ دریا سرسوتی گزرتا تھا، اور معلوم ہوتا ہے چونکہ یہ مکاشفہ بھی ہے کہ یہ جہاں حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر مدفون ہیں، یہ وہی علاقہ ہے مشرقی پنجاب کا، تو یہاں آس پاس کچھ مکاشفات، کچھ لوگوں کو 30 انبیاء دفن ہیں اس علاقے کے اندر، اور معلوم ہوتا ہے کہ رسول وہاں بھیجے گئے تھے، اس قوم کے اوپر پھر عذاب آیا ہے، وہ تلپٹ ہوئی ہیں وہ بستیاں، اور اب ان کے وہ تھیڑ کھڑے رہ گئے ہیں، وہ جو ہے بڑے بڑے ٹیلے ہیں جن کو اب کھدائی کر رہے ہیں تو نیچے سے بستیاں برآمد ہو رہی ہیں، تو یہ ہوتا رہا ہے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو ان کی جو عمارتیں تھیں ان کی بنیادوں کے اوپر اس نے حملہ کیا۔ فخر علیہم السقف، اب ظاہر بات ہے نیچے سے بنیاد ہلا دی جائے گی تو چھت جو ہے سر کے اوپر آئے گی کہ نہیں۔ من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور ان پر عذاب آ دھمکا اس راستے سے جس کا انہیں گمان تک نہیں تھا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، اور پھر ابھی مزید جو ان کی رسوائی ہونی ہے وہ تو قیامت کے دن ہوگی۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، انہیں رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہے وہ آپ کے شریک، وہ معبود جن پر ذرہ تھا، جن پہ تکیہ تھا، وہی پتے ہوا دینے لگے، وہ کہاں گئے وہ پتے جن کے بارے میں تمہیں سخت حمیت تھی، تشاقون فی، جن کی وجہ سے تم مارنے کو دوڑتے تھے، جو بھی ان کی نفی کرتا تھا ان کی تکہ بوٹی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، اتنی حمیت، اتنی غیرت اپنے معبودوں کے لیے تمہارے اندر تھی، یہ تمہارے من گھڑت معبود ہے وہ کہاں گئے؟ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ کہیں گے یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی یعنی بد نصیبی بدبختی کافروں ہی کے لیے ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن کو قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، نہ اللہ یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے، نہ نیکی کا خیال ہے، کچھ نہیں ہے، لگے ہوئے ہیں اپنی عیش پرستیوں میں، نفس پرستیوں میں۔ اس حال میں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، فَالْقَوْ السَّلَامَ، اس وقت پھر وہ اسلام پیش کریں گے اور اطاعت قبول کریں گے۔ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، نہیں ہم تو کوئی برے کام نہیں کر رہے تھے، فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ بولیں گے۔ بلا، وہ فرشتے کہیں گے ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تو داخل ہو جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے۔
فلبئس مثوى المتکبرین، اور یقیناً متکبرین کے لیے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، جو اہل تقوی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں وہ اخلاقی حس جو ہے وہ بیدار ہے، ابھی ان کی روح جو ہے وہ مری نہیں ہے، ابھی زندہ ہے، بیدار ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، یہ کیا نازل کیا آپ کے پروردگار نے، جو محمد جو سنا رہے ہیں کلام، یہ کیسا ہے؟ قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں بہت خیر، بہت بھلا، ہماری خیر کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ایسے لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کے اندر احسان کی، نیکی کی، بھلائی کی روش اختیار کی، ان کے لیے دنیا میں بھی حسنہ ہے، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی اچھا ہے وہ متقیوں کا گھر۔ جنات عدن يدخلونها، وہ تو ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گے، رہنے والے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، اور ان کے لیے وہاں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اس طرح اللہ بدلہ دے گا اپنے متقی بندوں کو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جن لوگوں کو جب فرشتے جو ہیں جب قبض کریں گے ان کی روحیں، تو وہ کریں گے کہ وہ بہت ستھری ہوں گی، روحیں بھی ستھری ہیں، اور ان کی زندگیاں پاک و صاف ہیں۔ یقولون سلام علیکم، تو فرشتے خود ان سے کہیں گے آپ پر سلام ہو، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جائیے، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے نتیجے میں۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ، تو اب یہ کس شے کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ فرشتے آ جائیں آدم کے، اور یاتی امر ربک، یا آپ کے رب کا فیصلہ آ جائے۔ یعنی یہ قریش جو ہیں، آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، قرآن 2 تہائی نازل ہو چکا ہے، یہ سب کچھ سن کر جو ابھی کس چیز کے منتظر ہیں؟ اب تو پھر آخری بات یہی رہ گئی ہے کہ فیصلے کا دن آ جائے، فرشتے آ جائیں، آپ کا رب آ جائے، وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن ان کو ہوش، ان کے ہوش آئیں گے، انہیں ہوش آئے گا، اور اس دن کا ہوش آنا کس فائدے کا؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو کس چیز کے منتظر ہیں یہ سوائے اس کے کہ آ جائیں ان کے اوپر فرشتے، اور یاتی امر ربک، یا آپ کے رب کا کوئی فیصلہ آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، یہی روش اختیار کی تھی انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، قوم عاد پر، ثمود پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ فاصابہم السیئات ما عملوا، پھر ان پر واقع ہو کر رہی وہ ساری برائیاں جو ان کے عمل کی تھیں، یعنی جو بھی انہیں برائی، بری سزا ملنی ہے وہ پاداش ہے ان کے برے اعمال کی۔ وحاق بہم، اور وہی شے جو ہے اس نے ان کو گھیر لیا، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا کہ وہ استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اور کہتے ہیں یہ مشرک لوگ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرتے۔ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہمیں وہ کرنے ہی نہ دیتا، ہمیں روک دیتا، ہمیں اس نے روکا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امپلائڈ جو ہے اس کی طرف سے پرمیشن ہے، اجازت ہے۔ قال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، نہ ہم کسی کو پوجتے اس کے سوا، نہ ہمارے آباء و اجداد پوجتے اگر اللہ چاہتا۔ ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور اس کے حکم کے بغیر ہم نے کسی شے کو حرام نہ قرار دیا ہوتا۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا انہوں نے بھی کہ جو ان سے پہلے تھے۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسولوں پر سوائے واضح طور پر پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس قسم کی جو کٹ حجتی ہے اور کج بحثی ہے، اس میں ہمارے رسول جو ہیں وہ تمہارے ساتھ جو ہے نہیں الجھیں گے، ان کا کام ہے پہنچا دینا، اگر انہوں نے پہنچا دیا ہے تو ان کا فرض ادا ہو گیا، باقی یہ کہ جواب دہی تمہیں کرنی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، وہ یہی پیغام لے کر آئے کہ اللہ کی بندگی کرو، پرستش کرو، اور طاغوت سے بچو، طاغوت کا انکار کرو۔ یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، طاغوت طغا سے ہے، طغا سرکشی، جو بھی سرکش ہے اللہ کی بندگی اور اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے وہ طاغوت ہے، وہ انسان ہو، وہ جن ہو، وہ کوئی ادارہ ہو، وہ کوئی ریاست ہو، کانسٹیٹیوشن ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی اللہ کی ہدایت کا پابند نہیں ہے اور بندگی کے حد سے تجاوز کر کے وہ گویا کہ خود حاکمیت کا مدعی بن جائے، وہی طاغوت ہے۔ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے کنارہ کشی کرو۔ فمنہم من ھدی اللہ،
تو جب رسول آئے یہ دعوت لے کر تو ان کی قوموں میں سے کچھ وہ بھی ہوئے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ایسے بھی ہوئے کہ جن پر مسلط ہو چکی تھی گمراہی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر گھومو پھرو زمین کے اندر، فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور دیکھو پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ تمہارے قافلے جاتے ہی ہیں، تم اصحاب ہجر کی بستیوں سے بھی گزرتے ہو، تم نے وہ ثمود کے مسکن بھی دیکھے ہیں، ان کے کھنڈرات بھی دیکھے ہیں، تم نے وہ قوم مدین کا علاقہ بھی دیکھا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں کہاں تھیں، یہ ساری چیزیں تمہارے علم میں ہیں۔ ان تحرص علی ہداہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بہت حرص ہے، بڑی خواہش ہے، بڑی آرزو اور تمنا ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو سن لیجئے اللہ ہدایت نہیں دیتا جس کی گمراہی پر اس کا فیصلہ ثبت ہو چکا ہو۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے، اس نے ہدایت منکشف کی، ایک آدمی پر ہدایت منکشف ہو گئی، اس نے رد کر دی، اللہ نے پھر اور موقع دیا، پھر اور موقع دیا، ایک وقت آ کر پھر اللہ تعالیٰ اب اس کی توفیق سلب کر لیتا ہے، اب وہ حق کو پہچان ہی نہیں سکتا، اب اس کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے۔ اس کے بارے میں تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اب اے نبی آپ کتنی ہی خواہش رکھتے ہو، آپ کی کتنی ہی تمنا ہو، کتنی ہی آرزو ہو، کوئی آپ کا کتنا ہی قریبی عزیز ہو، آپ کو کتنی ہی اس کے بارے میں خواہش ہو، لیکن یہ کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک جگہ پر تو کھل کر کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہیں، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے، آپ اپنی سی کوشش کیجئے، اپنا فرض ادا کیجئے اور بس۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل، جس کی ضلالت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا پختہ، اب اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے نہیں ہوں گے کوئی بھی مددگار۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں امکانی حد تک، لا یبعث اللہ من یموت، اللہ ہرگز نہیں دوبارہ اٹھائے گا اس کو جو مر جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر و بیشتر تو ان لوگوں کا قول یہ تھا کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے اللہ کے ہاں، لیکن اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، وہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ لیکن ایک طبقہ وہاں بھی موجود تھا ایسا کہ جو باعث بعد الموت کا سرے سے منکر تھا، اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، اب پھر آ رہا ہے۔ یہ کہتے تھے لا یبعث اللہ من یموت، نہیں اللہ اٹھائے گا، جو مر گیا مر گیا، گیا ختم ہوا، زندگی یہی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقاً، یہ وعدہ ہے اس کے ذمے، قائم ہے، پختہ ہے، اللہ یقیناً تمہیں جمع کرے گا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، وہ جمع کرے گا، اٹھائے گا تاکہ واضح کر دے وہ تمام چیزیں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ پوری طرح جان لے یہ کافر کہ واقعی وہی جھوٹے تھے، جب انہوں نے جھٹلایا تھا نبیوں کو تو حقیقت میں جھوٹے وہ خود تھے۔ انما قولنا للشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، ہمارے لیے تو کسی بھی شے کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو بس ہمارا قول ہوتا ہے، یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ عالم امر کی بات ہے، عالم خلق کی نہیں۔ عالم خلق میں بھی اللہ کا اختیار ہے، لیکن جو عام قاعدہ ہے، قانون ہے، عالم خلق کے اندر ٹائم ایلیمنٹ ہے۔ اصل میں اس مسئلے میں اگر تھوڑا سا میں وضاحت کر ہی دوں کہ اب تک جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں، اس لیے کہ جو بھی فزکس کے میدان میں اب جو ترقی ہوئی ہے، تھیوریٹیکل فزکس میں، اور تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس، اب جو بھی اس وقت دنیا میں جو اعلیٰ علمی سطح کے اوپر جو بھی ہیں لوگوں کے سامنے، ان میں بگ بینگ کا ایک کانسیپٹ ہے۔ ایک وقت ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، اور اس دھماکے سے کوئی ایسی شے وجود میں آئی ہے، اتنی گرم تھی، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ڈگریز فارن ہائٹ، یعنی اربھا ڈگری کی حرارت والے پارٹیکلز، بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز وجود میں آئے، اور اس کے بعد سے پھر وہ چیزیں جو ہے وہ پارٹیکلز دوڑے ہیں، بھاگے ہیں، وہ جمع ہوئے ہیں تو ان سے گیلیکسیز بنی ہیں، اور اس سے پھر یہ کہ ٹھنڈے ہونی شروع ہوئے ہیں کچھ ان میں سے بہت عرصے کے بعد، اور وہ ٹھنڈے ہونے والوں میں سے پھر یہ زمین بھی ہے ہماری، یہ سورج سے ٹوٹ کے علیحدہ ہوئی ہے۔ یہ بگ بینگ جو ہے در حقیقت یہ عالم خلق کا آغاز ہے، سائنس اس سے آگے نہیں جا سکتی، اور بہت حد تک یہ بگ بینگ کے بعد سے جو اب حقائق سامنے ہیں وہ گویا کہ کوروبریٹ کرتے ہیں قرآن مجید کے بھی ساری جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ مطابقت ہے ان کی۔
پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ مادہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اب ختم ہوا، اب یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ ایک خاص وقت پر یہ بگ بینگ ہوا ہے، تو کریشن آف یونیورس کی ایک بگننگ ہے، اب یہ مانا جا رہی ہے۔ اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک خاص وقت کے لیے، ایک وقت میں یہ ختم ہو جائے گا، اس کے ختم ہونے کے اسباب کیا کیا ہیں مختلف تھیوریز میں، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن یہ بات اب مان لی گئی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ اب مطابقت ہو رہی ہے۔ عالم امر جو ہے اصل میں اس سے پہلے کا ہے۔ میری جو بھی ایک رائے بنی ہے، واللہ عالم، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اکثر تو میں دورہ ترجمہ قرآن میں اس طریقے سے بیان بھی نہیں کیا کرتا، میں سمجھتا ہوں شاید زندگی میں آخری مرتبہ یہ موقع ہو رہا ہے، تو جو اب تک کی سوچ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس کائنات کی اصل تخلیق ہوئی اللہ کے ایک امر کن سے۔ اور یہ کن کیا ہے؟ جب میں نے کہا کن تو میری کچھ انرجی تھی جس سے کہ یہ کن کا جو میرا امر ہے وجود میں آیا ہے، ڈیوائن انرجی ہے۔ لیکن یہ کہ اس کن نے پھر شکل اختیار کی ہے ایک ایسی روشنی کی کہ جس میں حرارت نہیں تھی، خلق نور، ٹھنڈی روشنی۔ یہ خلق نور جو ہے یہ حرف کن کا ظہور ہے، ذات باری کا نہیں، نوٹ کر لیجئے۔ پرانے فلسفے جو ہمارے ہاں چل رہے تھے وہ یہ تھا کہ ذات باری تعالیٰ سے ذات اس عقل اول وجود میں آئی، عقل اول سے پھر فلک اول، پھر فلک اول سے عقل ثانی، پھر عقل ثانی سے فلک ثانی، یہ عقول عشرہ اور 9 افلاک، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی کوئی سرے سے تصدیق سائنس کے کسی اکتشافات کے ذریعے سے، کسی بھی ڈسکوریز کے ذریعے سے نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے پرانے فلسفے جو ہیں وہ سارے مشائین کے فلسفے ہیں، ارسطو کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، ہمارے بھی اکثر متکلمین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ان فلسفوں کے ماننے والے ہیں، ان کا دور ختم ہو چکا۔ اصل میں کیا ہے کہ اصل میں اللہ کی ذات سے نہیں یہ کائنات، اللہ کے حکم سے۔ لیکن اللہ کا حکم کہاں سے صادر ہوا؟ صادر تو ذات سے ہی ہوا ہے۔ میں جب کہوں گا کن تو وہ کہاں سے آئے گا کن؟ وہ میری ذات ہی سے آئے گا، اگرچہ میری ذات میں کوئی کمی نہیں ہوئی اس سے، لیکن یہ کن نے وہ شکل اختیار کی ہے کہ جو خلق نور، ٹھنڈی روشنی۔ یہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ابھی میٹیریل نور سے پہلے کی بات ہے۔ یہ جو نور جس کو ہم روشنی کہتے ہیں یہ میٹیریل لائٹ ہے۔ یہ لائٹ جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، نور، خلق نور، جس میں کوئی حرارت ہی نہیں ہے۔ یہ میٹیریل نور جو ہے اس میں لائٹ کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ حرارت بھی موجود ہے۔ اس مرحلے پر ملائکہ پیدا کیے گئے اسی نور سے، اور اس کی حدیث موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا۔ اسی نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئی، اور سب سے پہلی روح جو پیدا کی گئی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اول ما خلق اللہ نوری، نور روحی، نور بھی چونکہ روحانی ہے تو روحی اور نوری یہ گویا کہ مترادف الفاظ ہیں۔ یہ پہلا سٹیج ہے ملائکہ کی تخلیق اور انسانی ارواح کی تخلیق۔ اس کے بعد اسی خلق نور میں کسی جگہ پر پھر ایکسپلوژن ہوا ہے، یہ ہے بگ بینگ۔ اس ایکسپلوژن کے ذریعے سے آگ، اور وہ ٹریلینز آف ڈگریز فارنہائٹ یا سینٹی گریڈ والے جو ہے وہ گولا جس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز تھے، لیکن اس کی ہیٹ اتنی تھی، یہاں سے فزیکل ورلڈ شروع ہوئی ہے۔ یہ جو دور ہے اس دور میں جنات پیدا کیے گئے اس آگ سے، اس آگ کی لو سے، اس آگ کی لپٹ سے۔ پھر وہ کرہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا جیسے ہمارا زمین کا یہ کرہ ہے۔ اس کے بعد کی باتیں اکثر و بیشتر لوگوں کے علم میں ہیں۔ اسی زمین کے اندر سے ہی پھر وہ بخارات نکلے، کہیں باہر سے نہیں آئے۔ یہ ایٹماسفیئر جو بھی ہے ہماری زمین کے گرد، یہ زمین کے اندر سے جب کوئی ٹھنڈی ہوتی ہے آگ تو اس میں سے بخارات جو نکل رہے ہیں وہ اس کے ارد گرد اس کا حالہ بن گیا ہے، اسی سے پانی بنا ہے۔ پانی پھر جو ہے یہاں برستا رہا ہے، اور زمین ٹھنڈی ہو کر سکڑی ہے تو کہیں نشیب اور کہیں اونچائی، کہیں پہاڑ اور کہیں جو ہے وہ نچان تھی، تو بارش ہوئی ہے اور ہزارہا سال تک بارش ہوتی رہی ہے، اور وہ پانی جو ہے کان عرشہ علی الماء، اس وقت تک ابھی زمین میں کوئی اور کریشن نہیں تھی، پانی ہی پانی تھا، یا یہ زمین ہے اندر اور یا پانی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہاں سے پھر حیات کا آغاز ہوا، اور وہ حیات جو ہے ترقی کرتے ہوئے پھر بہت عرصے کے بعد پھر انسان کی تخلیق ہوئی۔ اس انسان کی تخلیق کو پھر آدم کی روح کو لا کر اس میں جمع کیا گیا۔ یہ کورونیشن جو ہوئی ہے، یہ تاج پوشی جو ہوئی ہے، وہاں سے قرآن تذکرہ شروع کرتا ہے آدم کی تخلیق کا۔ یہ ہے وہ نظریہ کہ جو میرے ذہن میں اب تک بنا ہے، واللہ اعلم۔
تو یہ جو پہلا دور، اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے یہ عالم خلق عالم امر علیحدہ علیحدہ اس معنی میں نہیں ہے کہ بس یہاں تک عالم خلق ہے پھر عالم امر ہے. عالم امر بھی اس عالم خلق کے اندر گھسا ہوا ہے، ملا ہوا ہے. جیسے عالم امر سے میری روح متعلق ہے میرے جسم میں ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ عالم امر کی شے ہے. روح کو کوئی وقت نہیں لگتا. بات صحیح ہے. یہ کسی بھی اللہ کے کسی نیک ولی جو بھی بندہ ہو، اگر اللہ نے اس کی ارواح کو، جیسا کہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، اس میں جو انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کی ارواح کو بھی ملائکہ کے زمرے میں، ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں. کہ جو بھی کارندے ہیں، فرشتے ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں، ان میں سے وہ ارواح بھی شامل ہو جاتی ہیں. وہ بھی گویا کہ اللہ کی سول سروس میں ریکروٹ ہو جاتی ہیں. تو کسی کی روح چاہے فرشتہ ہو اور چاہے وہ کسی اللہ کے کسی بندے کی روح ہو، اس کو یہاں سے لے کر اور یورپ تک جانے میں کوئی لمحہ نہیں لگے گا، اس لیے کہ وہ عالم امر کی شے، ٹائم نہیں ہے اس کے لیے. مکے سے یہاں آنے میں یا یہاں سے مکے جانے میں اسے کوئی وقت نہیں لگے گا. زمین سے عرش معلیٰ تک اور عرش معلیٰ سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا. جبرائیل آتے ہیں اور جاتے ہیں، اس طرح ملائکہ اور ارواح جا سکتے ہیں. یہ جو تین چیزیں ہیں، روح انسانی، فرشتہ اور وحی، جن کا تعلق ہے عالم امر سے، ان کے لیے ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں. لیکن ملائکہ آج بھی موجود ہیں. میرے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں، اور اس وقت جو ہے سمجھ لیجئے وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں، الا نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے. وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سائے میں لے لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، چاروں طرف گھیر لیتے ہیں فرشتے. فرشتے موجود ہیں، وہ عالم امر کی شے ہے، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، ہم ان سے خطاب نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے جنات آئے ہوئے ہوں، نیک جنات، مومن جنات کے اندر مومن بھی ہیں، وہ بھی قرآن سن رہے ہوں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر گئے تھے. نخلہ کی وادی میں حضور جب طائف سے واپس جا رہے تھے، فجر کی نماز جب آپ پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک مقتدی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے، جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا، وہ وہاں ٹھہرے، قرآن سنتے رہے، پھر ایمان لے آئے اور جا کر اپنی قوم میں تبلیغ شروع کر دی. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم تو بڑا عجیب قرآن سن کر آئے ہیں، نبوت آ گئی ہے، اے ہماری قوم کے لوگوں ایمان لے. کیا پتہ یہاں فرشتے تو موجود ہیں ہی ہیں، یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے جنات بھی موجود ہوں جو قرآن سن رہے ہیں، لیکن وہ انویزیبل ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے. بس یہ ایک ذہن میں رکھیے، عالم امر، ملائکہ اور ارواح. پھر وہ دور آیا ناری کروں کا، اس کے دور میں جنات کی تخلیق ہوئی ہے. پھر یہ کرے ٹھنڈے ہوئے، پھر یہ پانی، یہ بارش، یہ ہوا، یہ سارے جو عناصر اربع، اس سے جو حیات ارضی کا سلسلہ چلا، خواہ وہ بایولوجیکل جو ہے جو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، چاہے وہ پلانٹ کنگڈم ہے یا چاہے اینیمل کنگڈم ہے، یہ حیات ارضی ہے. پھر اس کی ٹاپ جو ہے وہ انسان ہے. کلائمیکس آف دی کریشن آف ہیئر آن دس پلانٹ از مین. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. اب ذہن میں رکھیے یہ صورتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، حضور کا جو قیام مکے کا دور ہے، وحی کے آغاز کے بعد سے اس کا جو آخری زمانہ ہے، آخری 4 سال کی یہ صورتیں ہیں. اور یہ جو صورتیں ابتدائی یہ گویا کہ بالکل آخری زمانے کی ہیں. اور اس وقت یہ ہو چکا تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کا گویا کہ مسلمانوں کو اجازت ہو گئی تھی. اگرچہ آپ کے لیے تو ذکر آئے گا اگلی صورت میں اس کا ہجرت کا، لیکن یہاں پر ہجرت کا عام تذکرہ ہو رہا ہے. والذین ہاجروا فی اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم و ستم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم انہیں دنیا میں بھی اچھی جگہ دیں گے. ولاجر الآخرت اکبر، اور آخرت کا اجر جو ان کا ہے وہ تو بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو معلوم ہوتا، انہیں اندازہ ہوتا. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں، بھروسہ سارا اور اعتماد کل کا کل اپنے رب پر. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر انسانوں ہی کو بھیجا، مردوں کو بھیجا جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے. یعنی آپ کوئی نئے نبی تو نہیں ہیں، بہت سے نبی آپ سے پہلے آئے، آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں، بہت سے رسول پہلے آئے.
اور جو بھی آئے ان کے پاس وہی ہوتے تھے انسان. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو اے لوگو، اے مکے والو، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو. یعنی یہ کہ آخر تمہارے پڑوس میں مدینے میں وہ لوگ آباد ہیں جو رسالت سے واقف ہیں، کہ نبوت سے واقف ہیں، کتابوں سے واقف ہیں، ان سے پوچھ لو. جو پہلے نبی آئے، رسول آئے، وہ انسان تھے یا فرشتے تھے؟ کیا تھے؟ بالبینات والزبر. اور وہ آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر اور صحیفے لے کر، کتابیں لے کر. وانزلنا الیک الذکر. اب پھر یہ لفظ الذکر یہاں آیا ہے. اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اے محمد یہ الذکر، دی ریممبرنس اور دی ریمائنڈنگ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے ما نزل الیہم، جو ان کے لیے نازل کیا گیا ان کی جانب، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں. یہ آج بھی بہت اہم ہے. جو منکرین حدیث اور منکرین سنت ہیں ان کے خلاف اس آیت کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے دلیل حاصل کرنے کے لیے، کہ یہ فرض منصبی ہے رسول کا کہ وہ کتاب کو واضح کرے، تبیین، تشریح کرے. اب وہ تو منکرین سنت جو ہے وہ تو انہیں حق بھی دینے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں بس کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں دے دی، اب ہم جانیں اور کتاب جانیں. ہاں اپنے زمانے کے لیے ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ سمجھا دیا، لیکن یہاں قرآن کہہ رہا نہیں، آپ کا فرض منصبی ہے اس کتاب کے اسرار و رموز کو سمجھانا. اس میں کوئی چیز اگر مجمل ہے اس کی تفصیل بیان کرنا، کوئی چیز اگر جو ہے مبہم ہے تو اس کی تبیین کرنا، اس کی وضاحت کرنا، یہ آپ کا فرض منصبی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. جو چیز نازل کی گئی ان کی جانب اس کی آپ تبیین کریں، اس کی وضاحت کریں. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور کریں. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ. تو کیا بالکل نچنت ہو گئے ہیں، اس سے بالکل بے خوف ہو چکے ہیں یہ لوگ کہ جو ان بری چالوں کے اندر مگن ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے نبی کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے طرح طرح کی ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. انہیں کوئی خوف نہیں ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے، اس کا کوئی اندیشہ انہیں نہیں. اور یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، انہیں کوئی اس کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب ان پر آ دھمکے وہاں سے کہ جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو. اور یاخذہم فی تقلبہم، یا ان کی چلت پھرت کے دوران ہی اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے، جبکہ یہ اینٹتے پھر رہے ہوں اور بڑے عیش کے اندر ہوں اور کوئی جشن منا رہے ہوں چلت پھرت میں، اس وقت اللہ ان کو پکڑ لے. فما ہم بمعجزین، تو اس حالت میں بھی وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کو تھکا نہیں سکیں گے، اللہ کو ہرا نہیں سکیں گے. اور یاخذہم علی تخوف، یا یہ ہے کہ ان کو للکار کر انہیں پکڑ لے. ایک تو ہوتا ہے کہ اچانک اللہ نے آ کے پکڑا، ایک یہ کہ للکار کر. جیسے بہادری کا تو شیوا یہ ہوتا ہے کہ کسی پر حملہ کریں تو پہلے اسے خبردار کریں، للکاریں اسے. تو او یاخذہم علی تخوف، اللہ چاہے تو للکار کر اور آگاہ کر کے بھی انہیں پکڑ سکتا ہے. فإن ربکم لرؤوف الرحیم، اس لیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ تو بہت رؤوف اور رحیم ہے. یعنی ایسے ہی بے خبری میں لوگوں پر نہیں آتا، وہ تو رسول بھیجتا ہے. اگلی صورت میں آئے گا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم ان قوموں پر عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ ہم نے رسول نہیں بھیج دیے. رسولوں کو بھیج دیا، انہوں نے اتمام حجت کیا، حق کا حق ہونا واضح ہو گیا، باطل کا باطل ہونا واضح ہو گیا، ہر شے جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا. پھر بھی جو لوگ اڑے رہے کفر پر اور ظلم پر اور گناہ پر، پھر ان کو ہلاک کیا گیا. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں ان تمام چیزوں کو جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کے جو سائے ہیں وہ ڈھلتے ہیں کسی کے داہنی طرف کبھی بائیں طرف، سجدا للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون، اور وہ بہت عاجزی کی کیفیت میں ہوتے ہیں. یہ اصل میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ پکچر ہے جو کھینچی جا رہی ہے. چشم تصور سے دیکھیے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ صبح کے وقت یعنی دوپہر کے وقت یہ جو ہر چیز کڑی ہے، سایہ بھی اس کا سب سے چھوٹا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سورج ڈھلنا شروع ہوا، سایہ بڑھنا شروع ہوا، جیسے کہ وہ اب رکوع میں چلا گیا اور وہ سایہ اور پھر سجدے میں پڑ گیا. صبح کے وقت اس سے برعکس ہو رہا ہوتا ہے جبکہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ سائے جو ہیں چیزوں کے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے رہتے ہیں. اب بعض جو ہیں ان میں وہ دائیں طرف سایہ ہوگا، بعض کا بائیں طرف ہوگا. اس لیے کہ سورج اگر جنوب کی طرف ہے تو دایاں جو ہے دائیں طرف ان کا جو شمال کی طرف سایہ پڑے گا، اور اگر سورج شمال کی طرف گیا ہوا ہے تو سایہ جو ہے وہ بائیں طرف آ جائے گا، جنوب کی طرف آ جائے گا. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں ہر شے، ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے،
چاہے وہ چوپائے ہیں اور چاہے وہ فرشتے ہیں آسمان میں، وہم لا یستکبرون، اور وہ ہرگز تکبر سے کام نہیں لیتے، یخافون ربہم من فوقہم، وہ تو اپنے رب سے خوف زدہ رہتے ہیں، ہر وقت لرزاں ترساں رہتے ہیں اپنے اوپر سے، ویفعلون ما یؤمرون، اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا کہ انہیں حکم ہوتا ہے۔ یہ فرشتوں کے بارے میں یہ یہاں بھی آیا ہے، آگے بھی آئے گا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو خدا نہ پکڑو، دو خداؤں کو نہ مانو، انما هو الہ واحد، وہ تو ایک ہی معبود ہے اکیلا، فإیایا فارہبون، بس صرف مجھ ہی سے ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اسی کے لیے ہے عبادت اور اطاعت ہمیشہ ہمیشہ۔ افغیر اللہ تتقون، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کا تقوی اختیار کرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت بھی تمہیں میسر ہے، جو نعمت بھی تمہیں حاصل ہے، وہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجرون، اور پھر تمہیں اگر کبھی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے جناب میں گڑ گڑاتے ہو، چیختے چلاتے ہو، دعائیں کرتے ہو، تو اسی کو پکارتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، اور پھر جب تم سے وہ تکلیف دہ شے کو دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو پھر تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں اور منکر ہوں اور انکار کریں ان چیزوں کا جو ہم نے انہیں دی ہیں۔ فتمتعوا، تو برت لو، مزے اڑا لو، کچھ دن کی بات ہے، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، حقیقت کھل جائے گی۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور یہ ان چیزوں کے لیے بھی جن کے لیے کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے حصہ لگاتے ہیں۔ یہ سورہ نام میں آ چکا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر بھی یہ نکالتے تھے، اپنے وہ چوپایوں میں سے بھی اور اپنی وہ جو بھی کھیتی میں سے آتا تھا، اناج آتا تھا، کہ یہ ہم نے نکال دیا اللہ کے نام کا، اور یہ نکال دیا اپنے بتوں کے نام کا یا اپنے معبودوں کے نام کا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ سارا ہم نے دیا، اور اس میں سے وہ نکالتے ہیں ان لوگوں کے نام پر اور ان کا حصہ بنا دیتے ہیں کہ جن کے لیے کوئی علم نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، خدا کی قسم تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، باز پرس ہوگی جو یہ افترا کرتے رہے تم اور جو تم نے گھڑ لیے تھے معبود۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور دیکھیے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے دی ہیں، پاک ہے وہ اس سے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کا حال یہ ہے کہ خود انہیں بیٹے پسند ہیں، انہیں تو وہ چیز جو پسند ہے وہ اپنے لیے اور اللہ کو الاٹ بھی کی انہوں نے، تو بیٹیاں الاٹ کی ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اللہ نے آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، مبارک ہو، ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وهو کظیم، اپنے اندر ہی اندر وہ اپنے رنج کو اور صدمے کو گھونٹ رہا ہوتا ہے، کیا کرے، کس طرح پیے اپنے اس رنج کو، غصے کو۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اب وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ جو بشارت اسے دی گئی، کتنی بری بشارت دی گئی، بیٹی کا باپ بن گیا ہے، تو گویا کہ اب وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون، اور اسی شش و پنج میں ہے کہ اس ذلت اور رسوائی کے باوجود اس بیٹی کو اپنے پاس روکے رکھوں، اسے زندہ رہنے دوں، اب یدسہ فی التراب، یا جاؤں اور اسے مٹی میں دفن کراؤں، مٹی کے اندر دباؤں۔ الا ساء ما یحکمون، آگاہ ہو جاؤ بہت برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ پھر نوٹ کیجئے گا بار بار جو بات آتی ہے، انسان کے عمل کے اعتبار سے جو چیز اہم ترین ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء، ان کے لیے تو بری مثالیں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کی مثال ہے بہت بلند، اللہ تعالیٰ کی شان ہے بہت بلند، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے پاداش میں فوراً پکڑ لیتا تو اس زمین میں کوئی ایک بھی چلنے والا نہ رہتا، حیوان کوئی جانور چھٹتا ہی نہ، یہاں پر وہ فوراً پکڑ لیتا تو کون بچتا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے مؤخر کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اصلاح کا موقع دیتا ہے۔
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، ہاں البتہ جب وہ اجل ان کی آ جاتی ہے، وہ وقت معین آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ وہ پیچھے سرک سکیں گے اور نہ آگے کھسک سکیں گے، وہ وقت معین ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور یہ اللہ کو تو دے رہے ہیں وہ جو انہیں پسند نہیں، یعنی بیٹیاں، اور دیتے ہیں اللہ کو یا اللہ کے لیے قرار دے رہے ہیں وہ جو انہیں پسند نہیں ہے، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور یہ سب ان کی زبانیں جو ہیں وہ جھوٹ گھڑ رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں جھوٹ۔ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، ہمارے لیے تو اچھی سے اچھی چیزیں ہیں، انشاءاللہ اللہ نے یہاں بھی ہمیں نوازا ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ جب ہمیں یہاں دولت دی ہے، عزت دی ہے، وجاہت دی ہے، سرداری دی ہے، چودراہٹ دی ہے، تو گویا کہ اللہ کے ہم محبوب ہیں، تو جب محبوب ہیں تبھی دیا ہے نا سب کچھ، تو آخرت میں بھی ہوگا۔ لا جرم ان لهم النار، نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں ان کے لیے آگ ہے، وانہم مفرطون، اور یہ تو ان کی ذرا رسی دراز کی جا رہی ہے دنیا میں تاکہ وہ اپنی گناہ کے کمانے کے اندر اور جری ہو کر اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، قسم ہے اللہ کی ہم نے بھیجا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں میں، بہت سی قوموں میں اپنے رسولوں کو، فزین لهم الشیطان اعمالهم، لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیے رکھا، وہ اسی میں خوش رہے، مگن رہے، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہماری روایات، ہماری ٹریڈیشنز، ہماری جو ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم، تو اب اور آخرت کے دن جو ہے اب وہی ان کا رفیق اور ساتھی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور نہیں اتاری ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن حکیم مگر اس لیے کہ آپ واضح کر دیں، کھول دیں۔ دیکھیے وہ مضمون دوسری مرتبہ بھی آ رہا ہے، ایک کانورس انداز میں بھی آ رہا ہے، لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، جن جن چیزوں میں اختلافات ان کے ہو رہے ہیں ان میں آپ پوری طرح کھول کر بیان کر دیں، واضح کر دیں، حقیقت جو ہے ان پر منکشف ہو جائے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور وہ ہدایت بن کر اتاری گئی ہے، رحمت بنا کر اتاری گئی ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس کو ماننے والے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وہ سورہ یونس کی 2 آیات بھی دوبارہ یاد کر لیجئے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ واللہ انزل من السماء ماء، وہ اللہ ہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہوں، حقیقتاً سنتے ہوں، حیوانوں کا سا سننا نہ سنتے ہوں، انسانوں کا سا سننا سنتے ہوں۔ دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز، دم چیست پیامیست، شنیدی نہ شنیدی، یہ سانس جو تمہارا آ رہا ہے یہ بھی ایک اللہ کا پیغام ہے، سنتے ہو کہ نہیں سنتے؟ در خاک تو یک جلوہ آمیز ندیدی، تمہارا جو یہ خاکی وجود ہے تم خاک سے بنے ہو صحیح ہے، لیکن اسی کے اندر ایک جلوہ ربانی بھی موجود ہے، اس میں روح ربانی بھی پھونکی گئی ہے، اس میں نور بھی ہے۔ دم چیز پہ آمیز، شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوہ آمیز ندیدی، تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے اندر کیا کچھ ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، نہیں دیکھتے ہو اپنے اندر کہ تمہارے اندر ہم نے کیا چیز مدیت کی ہے۔ دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز، ذرا دوسرا دیکھنا سیکھو اور دوسرا سننا سیکھو۔ حیوانوں کا سا دیکھنا، حیوانوں کا سا سننا یہ تو تمہیں حاصل ہے، انسانوں کا سا دیکھنا، انسانوں کا سا سننا سیکھو۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا تھا لقوم یتفکرون، لقوم یعقلون، اب یہاں آیا لقوم یسمعون، جو حقیقت میں سننے والے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا شَائِغًا لِلشَّارِبِينَ صدق اللہ العظیم۔ کریشن آف دی یونیورس کے ضمن میں نے جو چند باتیں آپ سے عرض کی تھیں اس کے ضمن میں خیال آیا کہ آپ کو ایک شعر بھی سنا دوں۔ عبد القادر بے دل بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں ہندوستان میں، اورنگزیب کے زمانے میں تھے اور انہیں دنیا کے چوٹی کے فلسفیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا ایک شعر بڑا عجیب ہے، ہر دو عالم خاک شد
تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ ہر دو عالم خاک شد، دونوں عالم خاک ہو گئے۔ اب یہاں جو مفہوم میں لے رہا ہوں، شاعر کے ذہن میں کیا تھا کیا نہیں تھا وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن ہر دو عالم، عالم امر، عالم امر نیچے اترا عالم خلق کی شکل میں، اور عالم خلق میں ہوتے ہوتے اترتے 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 تنزل مٹی پیدا ہو گئی، ہر دو عالم خاک شد۔ تا بست نقش آدمی، اب آدمی کا نقش بندھنا شروع ہوا، اب یہاں سے حیات ارضی کا سلسلہ شروع ہوا۔ گویا کہ انسان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں عالموں کو تنزلات کی بے شمار منازل سے اتار کر اور خاک تک پہنچایا۔ تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی۔ اب یہ نیستی جو ہے سمجھ لیجئے، چونکہ فلسفہ وحدت الوجود کا یہ ہے کہ اصل حقیقت جو ہے اور اصل وجود تو اللہ کا ہے، باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقی وجود نہیں ہے، نیست ہے، یہ ہست نہیں ہے، صرف یہ شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، امیجز ہیں۔ کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، تو یہ نیست ہے۔ یہ جو عالم وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے نیستی، اس عالم کی بہار انسان ہے، کلائمیکس آف دس کریشن۔ خلقتہ بیدی، مسجود ملائک، خلیفۃ اللہ۔ تو اے بہار نیستی از خود قدر خود ہوشیار باش، ذرا اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھو کہ تمہارے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دو عالم کو تنزلات کی کتنی منزلوں سے نیچے اتار کر خاک کیا ہے، تب تمہارا نقش بننا شروع ہوا۔ اور یہ عبد القادر بے دل وہ ہیں کہ جن کے آگے مرزا غالب بھی پانی بھرتے ہیں۔ طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے، آسان کام نہیں ہے جو انداز ہے بے دل کا۔ اب چلیے آگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف نعمتیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، ان کا ایک ایک کر کے تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان کے لیے تمہارے جو چوپائے ہیں، مویشی ہیں، ان میں بھی عبرت ہے، سبق ہے، ان کو دیکھو اور اللہ کی حکمتوں کو پہچانو۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے۔ پیٹوں میں کیا ہوتا ہے؟ من بین فرث، گوبر ہوتا ہے، ودم، یہ خون ہوتا ہے۔ پیٹ چاک کرو گے کیا نکلے گا؟ لبنن، اب ان دونوں کے مابین سے اللہ تعالیٰ تمہیں پلا رہا ہے دودھ، لبنن خالصا، ستھرا، صاف، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار، خوش ذائقہ۔ ومن ثمرات النخیل والاعناب، اور کھجوروں کے پھلوں سے بھی اور انگوروں سے بھی، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، اس سے تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو، اور یہ کہ رزق حسنا بھی ہے، بہترین رزق بھی ہے تمہارے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، یعنی اس کی فطرت میں یہ چیز بدیت کر دی۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ گھر بنا پہاڑوں پر بھی اور درختوں پر بھی، اپنے چھتے لگا، گھر بنا، اور جو یہ ٹٹیاں باندھتے ہیں کھجوروں کی، انگوروں کی بیلوں کے لیے، اس کے اوپر بھی وہ جا کے وہ اپنا بھی ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر طرح کے میووں میں سے کھا، یعنی ان کے رس چوس۔ فسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر اپنے رب کے راستوں پر چل، وہ راستے کے جو صاف پڑے ہوئے ہیں، کہ جن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ یہ ہے شہد کی مکھی۔ یخرج من بطونہا، اس کے پیٹوں سے نکلتا ہے شراب، پینے کی شے، یعنی شہد۔ مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ جیسے کہ جن جن پودوں کے پھولوں کا رس اس نے چوسا ہے، اس کے خواص، اس کے اثرات، اس کی تاثیرات جو ہیں وہ شہد میں آ جاتی ہیں۔
وہ شہد تو گویا کہ وہ کشید کر رہی ہے ان پھلوں کے اندر، اور ان میں جو کچھ تاثیرات ہیں وہ اس شہد میں آ جائیں گی، اور جڑی بوٹیوں سے گویا اس طریقے سے شہد میں وہ ادویات کے اثرات سراج کر رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں قبض کر لے گا، موت دے گا، وفات دے گا۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی ضعیف عمر کو پہنچ جاتے ہیں، بڑی ردی عمر، وہ ضعیف عمر جس میں کہ انسان دوسروں پر بوجھ بن جائے، اور نہ صرف یہ کہ دوسروں پر بوجھ بن جائے، لیکن لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی۔ آپ کو معلوم ہے ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے، ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، بڑے بڑے عاقل اور بڑے بڑے فلسفی اس عمر میں جا کے جو بچوں کی سی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ان اللہ علیم القدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، قدرت والا۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ اب یہ رزق کی فضیلت ایک تو وہ ہے جو مادی اسباب و وسائل ہے، یہ بھی رزق ہے، اس میں بھی اللہ نے فضیلت دی ہے، لیکن یہ کہ کوئی سوشلسٹ اور کمیونسٹ جو ہے اس پر اعتراض کر دے گا یہ اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو، یہ تو لوگوں نے غلط نظام بنا رکھا ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ ذہنی صلاحیتیں بھی تو اللہ نے سب کو برابر نہیں دی، جسمانی قوت بھی تو سب کو برابر نہیں دی، یہ بھی تو رزق ہے۔ اصل رزق تو یہ ہے جو جینز ملے ہیں، جو صلاحیتیں ملی ہیں، وہ کسی کے اپنے چوائس پر تو نہیں اور سب کی برابر نہیں ہے، اس میں بھی فرق ہے، کسی کو فضیلت دی ہے، کسی کو کسی اعتبار سے، کسی کو کسی اعتبار سے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، تو تم نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کو رزق میں فضیلت دی گئی ہو وہ لوٹا دیتے ہوں اپنا رزق اپنے غلاموں کو، یعنی جو ان کے غلام ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ تقسیم کر لیں، ان کو بھی مالک بنا دیں۔ یہ تو نہیں ہوتا، یہ اصل میں نفی کی جا رہی ہے کہ تم نے جو سمجھا کہ ایک بڑا خدا ہے، یہ چھوٹے خدا جو ہے یہ در حقیقت اس کے تو ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ خدمتگار ہی ہیں، لیکن چونکہ اس کے خدمت میں رہتے ہیں اور ہماری کو سفارش کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ چھوٹے ہیں تو جیسے تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں کر سکتے، کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے برابر کر لے گا؟ کیا ان میں سے کسی کی دھونس جو ہے اللہ کے اوپر چلے گی؟ کیا وہ اللہ سے اپنی بات بنوا لے گا؟ فہم فیہ سوا، کوئی شخص اپنے غلاموں کو اپنی ملکیت میں برابر کا شریک نہیں کرتا۔ افبنعمت اللہ یجحدون، اور کیا تو پھر کیا یہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہاری اپنی نوع ہی سے تمہاری بیویاں بنائیں، جوڑے بنائے۔ زوج کا لفظ عربی میں دونوں طرف جاتا ہے، عورت کے لیے مرد زوج ہے اور مرد کے لیے عورت زوج ہے، زوج جوڑے کو کہتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم، یہاں انفسکم سے مراد کیا ہے؟ تمہاری نوع، ہر جاندار کا جوڑا جو ہے اسی کی نوع میں سے ہے، ایک سپیشیز ایک ہی ہے، جو بھی جانور ہے سپیشیز ایک ہے، اس کے جینڈرز مختلف ہیں، جن سے جدا ہیں، لیکن یہ کہ جہاں تک نوع کا تعلق ہے وہ ایک ہی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، اور پھر تمہاری بیویوں سے یا تمہارے جوڑوں سے تمہارے لیے اس نے بیٹے بنائے، وَحَفَدَةً، اور پوتے تمہیں عطا کیے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ساری پاکیزہ چیزیں تمہیں دی۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، یہ نعمت کا لفظ دیکھیے بار بار اس صورت میں آ رہا ہے۔ تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، اور یہ پوج رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جنہیں کوئی اختیار نہیں ہے ان کے لیے کسی رزق کا، نہ آسمانوں سے نہ زمین سے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، نہ اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو مشرکین عرب تھے اپنے ایام جاہلیت میں بھی تلبیہ جو پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو اس میں موجود تھا لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں وہ شریک کہ جو کچھ اس کا اختیار ہے اس کا بھی مالک تو ہی ہے، یعنی بالآخر اختیار تیرا ہی تیرا ہے، کسی تیرے شریک کے پاس کوئی اختیار جو ہے تجھ سے آزاد ہو کر آٹونومس کوئی اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ تملکہ وما ملک، تو ہی اس کا بھی مالک ہے اور جو بھی اس کا اختیار ہے وہ بھی در حقیقت تیرا ہی عطا کردہ ہے، یا تیرا اختیار مطلق اس کے اوپر بھی غالب ہے۔ تو گویا کہ جیسے عیسائیوں کے ہاں انہوں نے توحید کو تثلیث میں بدلا، پھر تثلیث کو توحید میں لے آتے ہیں، 3 in 1 and 1 in 3، اسی طریقے سے
مشرکین عرب توحید کے اندر شرک پیدا کرتے تھے، شرک کو پھر لوٹا دیتے تھے توحید کی طرف۔ فلا تضربوا للہ الامثال، تو دیکھو اللہ کے لیے کوئی مثالیں بیان نہ کیا کرو، اگرچہ اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں وللہ المثل الاعلی۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہستی ہے، بہت بلند و بالا ہے، اصولی طور پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مثال یا اللہ کی شان بہت بلند ہے، لیکن کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے اس کے لیے۔ مثال جو بھی لائیں گے عالم خلق سے لائیں گے، اپنے ذہن سے لائیں گے، محدود سوچ ہے، محدود تصور ہے، ہماری قوت متخیلہ محدود ہے، جو بھی شے لائیں گے اس محدود سے، وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مطلق اور جو ہستی ہے، ایبسولوٹ ایگزسٹنس جس کی ہے، جس کی ایٹریبیوٹس ایبسولوٹ ہیں، ان کے اوپر اس کو کوئی مثال صادق نہیں آ سکتی۔ اور یہ صحیح بات ہے، اگرچہ دینا پڑتا ہے اللہ کے افعال کے لیے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے، جس طور سے کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ الفاظ استعمال کرنے پڑ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا پاؤں، اللہ کا تخت، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، اب یہ سب چیزیں آئیں گی، لیکن یہ کہ ان کی اصل حقیقت کو ہم بالکل نہیں جانتے، اور ہم خود کوئی مثال بیان کریں اللہ کے لیے اس سے روک دیا گیا۔ فلا تضربوا للہ الامثال، چنانچہ یہ بات جو آئی ہے سورہ شورى میں تو بلکہ کیٹیگوریکلی آئی ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثال کسی کوئی شے بھی موجود نہیں۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے تمہارے لیے ان کے شرک کی نفی کے لیے۔ عبدا مملوکا، ایک بندہ ہے، غلام ہے، مملوک ہے، لا یقدر علی شیء، اس کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتا، ایک قوت بندہ ہے۔ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک شخص وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے بڑا اچھا رزق دیا ہے، رزق میں مال بھی آ سکتا ہے، علم بھی آ سکتا ہے۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، پھر وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے کھلے بھی اور چھپے بھی، یعنی مال بھی خرچ کر رہا ہے، اور علم دیا ہے تو علم تقسیم کر رہا ہے، لوگوں کو پہنچا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، تلقین کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے۔ هل يستوون، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ الحمدللہ، کل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثریت جو ہے علم نہیں رکھتی۔ یعنی اللہ کے ایک وہ بندے ہیں کہ جو اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں، علم پھیلا رہے ہیں، یا اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یا ابنائے نو میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، ان کو دے رہے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، اختیار ہی نہیں ہے، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو یہ برابر کیسے ہو جائے گا؟ ضرب اللہ مثلا رجلین، اب اللہ نے ایک دو اور انسانوں کی مثال بیان کی۔ احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاه، ایک شخص کے دو غلام ہیں، ایک جو ہے ان میں سے وہ گونگا ہے اور وہ کسی کام کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور وہ تو اپنے آقا کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، روٹی تو توڑتا ہے، کھانا تو کھاتا ہے، اس میں صلاحیت کوئی ہے ہی نہیں، کوئی کام کر نہیں سکتا۔ غلام جو لوگ ہوتے تھے آقاؤں کے، وہ کما کے بھی لاتے تھے، اور ان کی کمائی سے جو ہے وہ لوگ پھر عیش کرتے تھے۔ لیکن ایک غلام ایسا ہے، نکما ہے، ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاه اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، جہاں کہیں بھی وہ آقا اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا، نہ کوئی نفع کی بات، نہ کوئی نفع۔ هل یستوی ہوا، کیا برابر ہوگا وہ بندہ، وہ غلام، ومن یامر بالعدل، اور ایک اور غلام اس کا ایسا ہے کہ جو حکم دیتا ہے عدل کا، وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ سیدھی راہ پر قائم ہے۔ یہ مثال دے رہا اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کی کہ میرے بھی تو غلام، تم سب میرے غلام ہو۔ ایک میرے وہ غلام ہے کہ جو میرے رزق کو جو ہے وہ تو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن میرا کام کوئی نہیں کر رہے، میرے دین کی خدمت کوئی نہیں کر رہے، میری کتاب کی خدمت نہیں کر رہے، میری مخلوق کی خدمت نہیں کر رہے، خدمت خلق نہیں کر رہے، روٹیاں توڑ رہے ہیں، میرے دیے ہوئے رزق میں سے جو ہے وہ کھا پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں۔ یہ اس غلام کے مانند ہے کہ جو اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، اور ایک غلام وہ ہے کہ جو اس خدمت میں لگا ہوا ہے، نیکی کا حکم دے رہا ہے، بدی سے روک رہا ہے، دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں تن من دھن لگا رہا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے سارے بھید، ساری کھلی باتیں، ساری چھپی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور قیامت کا معاملہ تو بس ایسے ہوگا جیسے ایک نگاہ کا لپک جانا، اچانک آ جائے، او ہوا اقرب، یا شاید وہ اس سے بھی قریب تر ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے کہ تم کچھ شے نہیں جانتے تھے، کوئی علم نہیں تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کا بچہ جس قدر کمزور اور ضعیف ہوتا ہے شاید کسی حیوان کا بچہ اتنا کمزور نہیں ہوتا۔ آپ نے بکری کے بچے کو دیکھا ہوگا، نوزائیدہ کو، وہ تھوڑی دیر بس اس کی ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں، بس تھوڑی دیر، فوراً ہی ولادت کے بعد ٹانگوں میں کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ انسان کا بچہ جتنا لا علم، جتنا ضعیف، جتنا کمزور، جتنا ڈیپینڈنٹ، جتنا محتاج ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، پھر اللہ نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی اور افئدہ دیے۔ یہ افئدہ کا جو عام طور پہ ترجمہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا دل لکھا ہوتا ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ میرے نزدیک افئدہ جو ہے اس سے مراد جو ہے عقل ہے، لیکن یہ میں اس پر گفتگو کروں گا اگلی صورت میں انشاءاللہ۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، وہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، وہ اس موضوع کے اوپر اہم ترین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان اور آنکھیں دی اور عقل دی۔ یہ اصل میں ریلیشن شپ یہ ہے کہ یہ سینس ڈیٹا ہے، آنکھوں سے، کانوں سے یہ ڈیٹا، جیسے کہ آپ آج کل کمپیوٹر میں ڈیٹا جو ہے فیڈ کرتے ہیں اس کے اندر، پھر وہ اس کو پروسیس کرتا ہے، پھر وہ انفر کرتا ہے، پچھلی میموری کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے، پھر اس سے کوئی نیا نتیجہ نکالتا ہے۔ تو یہ جو برین کمپیوٹر یہاں رکھا ہوا ہے، یہ ہے جس کو کہ سینس ڈیٹا جا رہا ہے، آنکھوں سے، کانوں سے، چھو کر، چکھ کر، سونگھ کر، جو بھی صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں ان سے وہ سارا سینس ڈیٹا جو ہے وہ وہاں جا کر پھر پروسیس ہوتا ہے، اس کو پروسیس کر کے اس سے نتیجہ نکالتا ہے، وہ ہے عقل، وہ جو انسان کے اندر یہ ذہن اس دماغ میں جو رکھا گیا ہے۔ فؤاد سے میرے نزدیک مراد یہ ہے، اور میں اس پر جازم ہوں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، ان چیزوں کا، ان نعمتوں کا حق مانو، حق ادا کرو، ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو کہ وہ فضا کی اس خالی خلا کے اندر حکم یہ بالکل مسخر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے تیر رہے ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں نہیں تھاما ہوا ہے کسی نے سوائے اللہ کے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہوں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون اور سکونت کی جگہ، رہنے کی جگہ تمہیں فراہم کی ہے۔ وجعل لکم من جلود الانعام، اور بنا دیے تمہارے لیے تمہارے چوپایوں کی کھالوں سے بیوتن، ایسے گھر یعنی خیمے، یہ جانوروں کے کھالوں کے خیمے بناتے تھے تاکہ یہاں خیمہ، یہاں اکھاڑا وہاں لگا دیا، وہاں سے اکھاڑا وہاں لگا دیا، وہ ہلکا رہتا تھا خانہ بدوش لوگوں کے لیے۔ تم ان کی کھالوں سے بنا لیتے ہو گھر، تستخفونہا، جو تمہیں بڑے ہلکے رہتے ہیں تمہارے لیے، یوم ذانکم، جس دن کہ تم سفر میں ہو، و یوم اقامتکم، اور جب تم کہیں اقامت کرنا چاہو، وہی خیمے اتارے اونٹ کے پیٹھ کے اوپر سے، وہاں گاڑا، رات کو اس کے اندر آرام کر لیا۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اب یہ تین الفاظ آ رہے ہیں جو کہا تھا دفء، تمہارے لیے جڑاول ہے ان میں، انہی حیوانات میں وہ ریشہ پیدا کر رکھا ہے ہم نے، فائبر، جس فائبر کے ذریعے سے کہ تم کپڑا بنتے ہو، اب کاٹن فائبر ہے یا اب آرٹیفیشل فائبر آ گئے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو چیز انسان کو ملی تھی وہ تو حیوانات کے جو یہ ان چوپایوں کے جو بال ہیں ان سے ہی انسان نے کچھ چیزوں کو بننا سیکھا تھا۔ من اصوافہا، صوف کہتے ہیں بھیڑوں کی ان کو، واوبارہا، وبر کہتے ہیں جو کہ یہ ببریاں کہلاتی ہیں اونٹ کی، ان کے جو بال ہوتے ہیں، واشعارہا، اور بکریوں کے بال اشعار کہلاتے ہیں۔ تم ان سے، صوف سے اور ببروں سے اور بکریوں کے بالوں سے، اساساً و متاعاً، تم سامان بناتے ہو، اپنے برتنے کی چیزیں بنا لیتے ہو، الی حین، ایک خاص وقت تک کے لیے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کے ذریعے سے سایہ فراہم کیا ہے۔ درختوں کا سایہ تمہیں ملتا ہے، کسی اور چیز کا سایہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور تمہیں پہاڑوں کے اندر چھپنے کی جگہ دے دی ہے، یعنی غاریں ہوتی ہیں، ظاہر بات ہے طوفان جب آتے ہیں اور بڑی تیز ہوا جب چل رہی ہوتی ہے تو پہاڑوں ہی کے اندر وہ کھو موجود ہوتی ہے، وہ غاریں ہوتی ہیں کہ ان میں لوگ پناہ لیتے ہیں۔ وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنا دیے، لباس بنا دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ وسرابیل تقیکم باسکم، اور ایسے کرتے یعنی جو ذرا بختر ہوتے تھے کہ جو تمہاری لڑائی کے اندر تمہیں بچاتے ہیں۔
کذالک یتم نعمتہ، نعمت کے لفظ کو پھر نوٹ کیجئے، اس طرح اللہ تعالیٰ اتمام فرما رہا ہے اپنی نعمتوں کا علیکم تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم سر تسلیم خم کرو اور اطاعت کی روش اختیار کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو پھر اے نبی اگر یہ رخ موڑ لیں، پیٹھ موڑ لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو آپ پر تو بس صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں۔ واکثرہم الکافرون، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ ناشکروں پر مشتمل ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اب یہ جو مضمون جو ہے شہادت حق کا جو سورہ بقرہ میں آیا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کے بعد سورہ نساء میں آیا، ایک تو یہ آیا کہ اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، پھر آگے چل کر آیا کیف اذا جئنا من كل امة بشہید وجئنا بك على هؤلاء شہید، آیت نمبر 41۔ وہ مضمون یہاں پھر دو مرتبہ اس صورت میں آ رہا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جس دن کو اٹھائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک شہید۔ کون ہوگا وہ؟ جسے رسول کی حیثیت سے اس امت کو کی طرف بھیجا تھا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 6۔ سب سے پہلے وہ جسے ہم کہتے ہیں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، عدالت کا گواہ، سرکاری گواہ کی حیثیت سے رسول کھڑا ہوگا، اور رسول یہ کہے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا اس قوم کے لیے، میری قوم کے لیے، میں نے انہیں پہنچا دیا تھا۔ ناؤ دے آر ریسپانسبل، اب یہ جواب دہ ہیں، اب ان سے محاسبہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے نبی جو ہے گویا کہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا۔ اگر نبی یہ گواہی نہ دے تو وہ کہیں کہہ سکتے تھے اللہ ہمیں تو بات پہنچی نہیں، ہم بات سمجھے نہیں تھے۔ نبی کہے گا میں نے سمجھا دیا تھا، کھول کھول کر سمجھا دیا تھا، کوئی اشتباہ نہیں چھوڑا تھا، پورا مبرہن کر دی تھی بات، دودھ کا دودھ پانی کا پانی بالکل علیحدہ کر دیا تھا، کیسے انکار کریں گے؟ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پھر ان کافروں کو نہ کوئی اجازت ملے گی اور نہ انہیں لیو فار اپیل ملے گی کہ کھڑے ہو کر کسی طریقے سے کوئی عذر جو ہے وہ تراش کر کچھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جس وقت کہ یہ ظالم اور یہ کافر اور گناہ گار دیکھیں گے عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو پھر اب ان سے تخفیف نہیں کی جائے گی اس عذاب میں، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں کبھی کوئی مہلت ملے گی، کوئی وقفہ نہیں ہوگا، وہ مسلسل ہوگا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب وہ دیکھیں گے مشرک لوگ اپنے شرکاء کو، وہ جا رہے ہیں عبد القادر جیلانی جن کے نام کی دہائی ہم دیا کرتے تھے، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، اب ظاہر بات ہے ان کا رتبہ بلند ہوگا آخرت میں، وہ اللہ کے ولی ہیں، یا حضرت عیسیٰ ہوں گے اللہ ہم اس کو پوجا کرتے تھے، ہمارا خیال تو یہ تھا کہ وہ سولی چڑھ کر ہماری طرف سے کفارہ بن ہی چکا ہے، یہ عیسیٰ جو ہے ہم نے تو اس کو پوجا تھا۔ تو وہ کہیں گے ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، یہ ہیں وہ شرکاء جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے دنیا میں، فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون، تو وہ مقدس ہستیاں یہ کہیں گی تم جھوٹ بول رہے ہو، بکواس کر رہے ہو، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے اور تمہاری ساری چیخ پکار سے ہم بالکل غافل ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں تم کیا کرتے رہے ہو، ہمارا کوئی تعلق تم سے نہیں۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور وہ سب کے سب اس روز اللہ کے سامنے اپنی اطاعت اور عاجزی پیش کر رہے ہوں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو افتراء انہوں نے کر رکھے تھے، ان کے نام پر عقیدے گھڑے ہوئے تھے، وہ بچا لیں گے اور وہ چھڑا لیں گے، اور وہ کفارہ بن چکے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کی طرف سے پہلے ہی جو ہے کفارہ بن کر وہ قربانی کا بکرا بن کر پھانسی پر چڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ضل عنہم، وہ سب کی سب جو ہیں وہ تو ان کے ہاتھوں سے گم ہو جائیں گے، ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نہ صرف خود کفر کیا، لوگوں کو روکتے رہے اللہ کے راستے سے، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم تو ان کے عذاب میں تو اور اضافہ کرتے چلے جائیں گے، بما کانوا یفسدون، بسبب اس شرارت کے جو وہ کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، لوگوں کو ورگلاتے تھے، اس راستے پر جانے سے روکتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، دوبارہ دیکھیے آ گیا، اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ یہ تمام جو رسول ہیں گواہ ہیں۔ یا ایھا الرسول انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، شاہد شہید گواہ، اسی معنی میں سورہ مزمل میں آیا ہے
تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، جیسے کہ فرعون کے پاس رسول آیا تھا، فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا لقد ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، ان کے خلاف گواہی دینے، ان کے اوپر کھڑے ہو کر گواہی دینے والے انہی میں کے ہوں گے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، یہ بالکل تقریباً وہی آیت جو سورہ نساء میں آ چکی، اور آپ کو کھڑا کریں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف۔ اب ہؤلاء میں اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ یہ جو قریش ہیں جن کو حضور نے یہ دعوت پہنچا دی ہے، جن پر اتمام حجت آپ کر چکے ہیں، یہ تو ہے جو براہ راست حضور ان کے خلاف گواہی دیں گے، اللہ میں نے ان کو بات پہنچا دی تھی اور کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی، میں نے اتنے برس اپنی جان ہلکان کی ہے، میں نے ایک ایک کو پکارا ہے، علیحدگی میں جا کر بھی بات کی ہے، ڈنکے کی چوٹ بھی پکارا ہے، میں نے کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں رہنے دیا۔ باقی یہ کہ اس سے آگے اس کو پہنچانے کی ذمہ داری امت پر ہے، یہ گواہی پھر امت کو دینی ہے، اور اگر یہ امت یہ گواہی نہ دے سکے تو پھر لوگوں کی گمراہی کا وبال اس امت کے اوپر آ جائے گا۔ تمہارے ذمہ تھا آپ پہنچانا، یہ ہے اصل میں وہ نازک ذمہ داری جو امت مسلمہ کی حیثیت سے ہمارے کندھوں پر آئی ہے۔ اسی لیے جیسے ہی سورہ بقرہ میں وہ تحویل قبلہ کا اعلان آیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو 19ویں رکوع میں شروع ہو گئی بات، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے تم پر، ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، وہ ساری ذمہ داریاں ہیں۔ وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، اور اے نبی ہم نے اتار دی ہے آپ پر یہ کتاب، یہ قرآن، وضاحت کرتے ہوئے ہر شے کی، یعنی جو بھی انسان کی ہدایت کے لیے جو مسئلہ ضروری ہے وہ سارا کا سارا اس میں موجود ہے، وہدی ورحمۃ، اور وہ ہدایت بن کر آئی ہے اور رحمت، وبشریٰ للمسلمین، اور بشارت بن کر آئی ہے مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اللہ کے فرمانبرداروں کے لیے۔ یہ آیت جب آ رہی ہے یہ بہت ہی مشہور آیت ہے، جمعہ کے خطبے میں ہوتی ہے، بہت جامع آیت ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے لوگوں سب سے پہلے عدل، انصاف، عدل سے اوپر کی ایک شے ہے احسان۔ عدل تو یہ ہے کہ جس کا جو اس کا حصہ تھا وہ آپ نے دے دیا، احسان یہ ہے کہ مزید اپنی طرف سے کچھ اور دے دیجیے، یہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اور ذی القربیٰ، ایتاء ذی القربیٰ، اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرنا، ان سے حسن سلوک، صلہ رحمی کرنا، یہ تین چیزیں ہیں کہ جس پر گویا کہ ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے، یہ مثبت چیزیں ہیں۔ گویا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان تین چیزوں کا حکم دیتا ہے، اور وہ تین منکرات کیا ہے جسے روکتا ہے، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، روکتا ہے ایک تو بے حیائی کے کاموں سے، یہ ایک پردہ ہے، حیا جو ہے انسان کے اندر ایک بڑی قیمتی شے ہے، بے حیا باش و ہر چے خائی کن، ایک دفعہ یہ حیا کا جو ہے نا پردہ اتر جائے تو پھر انسان جو ہے بے شرم ہو کر جو چاہے کرتا پھرے پھر، تو حیا بے حیائی سے روکتا ہے۔ اور منکر وہ شے ہے جس کے برے ہونے پر تمہاری فطرت گواہ ہے کہ یہ شے برائی ہے، والبغی، اور سرکشی اللہ کے خلاف، سرکشی لوگوں کے خلاف، سرکشی لوگوں کے خلاف ہوگی تو وہ عدوان ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے، اللہ کے خلاف ہے تو وہ کفر ہے اور وہ بغاوت ہے۔ یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو، رہنمائی حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، یہ جو چند آیات اب آگے آ رہی ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں، اس میں کافی مفسرین کے مابین اختلافات بھی ہیں، لیکن میں نے جتنا بھی غور و فکر کیا ہے اور جن حضرات کی آراء سے مجھے اتفاق ہے وہ میں بیان کروں گا، باقی ساری آراء میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں میرے نزدیک یہاں سے اصل میں اہل کتاب کی طرف روئے سخن ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں اہل کتاب سے براہ راست خطاب نہیں ہے، یا بنی اسرائیل یا اہل الکتاب نہیں ملے گا، لیکن سورہ انعام ہی سے بات شروع ہو گئی تھی، کچھ نہ کچھ ان کی طرف روئے سخن ہے، اشارے ہیں، اس لیے کہ یہ دور ایسا تھا کہ جس میں مدینے میں خبریں پہنچ چکی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اہل کتاب کے کان بھی کھڑے ہو چکے تھے،
ان میں سے کچھ لوگ تھے پہچان بھی چکے تھے، اور وہ یہ کہ گویا کہ منتظر بھی ہوں گے کہ اب ہم ان کی تصدیق کریں گے، ذرا اور دیکھ لیں، ذرا اور ان کے بارے میں صحیح معلومات ہمیں حاصل ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کے اندر حسد کی آگ اسی وقت سے بھڑک چکی ہوگی، وہی ہے کہ جنہوں نے سکھا پڑھا کر پوچھا تھا کہ ان سے پوچھو اگر یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے تھے؟ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، حضرت ابراہیم تو فلسطین میں رہتے تھے، الخلیل میں وہ دفن ہیں، یہ مصر کیسے پہنچ گئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لے کر وہاں سے آئے؟ تو پوری سورہ مبارکہ سورہ یوسف جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا کیا شکل بنی، کیا سبب بنا، کیا حالات تھے جن میں کہ بنی اسرائیل وہاں جا کر آباد ہوئے۔ تو اس طرح سے اب یہاں پہ اصل میں روح سخن ان کی طرف ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور دیکھو اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم وہ عہد کر چکے ہو جو بنی اسرائیل سے اذ اخذ اللہ میثاقکم، وہ جو بار بار آیا ہے، یہ تو تفسیر تو پھر جو ہے مدنی صورتوں میں آئی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، وہ بعد میں نازل ہوں گی، ابھی گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تاکہ جو ان کے صاحب علم ہیں وہ بات کو پا لیں، سمجھ لیں۔ عاقلہ را اشارہ کافی است۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، دیکھو اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے عہد کیا ہے۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسموں کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد مت توڑا کرو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور اس پر تم نے اللہ کو کفیل بنایا ہے، اللہ کو گواہ بنا کر قسمیں کھائی ہیں، اللہ کو گواہ بنا کر تم نے عہد کیے تھے۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کے مانند نہ بن جاؤ، اس دیوانی عورت کے مانند کہ جس نے بڑی محنت اور مشقت سے سوت کاٹا اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ گویا کہ ایک تمثیل دی گئی ہے، منتظر چلے آ رہے تھے تم نبی کی آمد کے، تم تو ان کے حوالے سے اپنے جو لوگ تھے یہاں کے عرب انہیں دھمکایا کرتے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے، تو پھر یہ کہ تم ہمیں کبھی شکست نہیں دے سکو گے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ جب اس نبی کا ظہور ہو رہا ہے تو اب تمہارے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، تو کیا اس بوڑھی عورت کی طرح کہ جس کی عقل ماری گئی تھی، بڑی محنت سے سود کاٹتی تھی اور پھر توڑ دیتی تھی، تو تم اپنا یہ سارا جو تانا بانا بنے بیٹھے تھے اب تک، اب تم چاہتے ہو کہ اس کو توڑ دو، تار تار کر دو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ، تم نے اپنی قسموں کو دخل دینے کا ذریعہ بنا لیا ہے اپنے مابین، مبادا کوئی اور قوم کسی دوسری قوم سے چڑھتی ہوئی نہ ہو جائے۔ یعنی تمہاری یہ قومی کشاکش ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ بنی اسماعیل جو ہیں اب انہیں یہ سبقت حاصل ہو جائے، یہ فضیلت حاصل ہو جائے جو بنی اسرائیل کو حاصل تھی 2000 برس۔ ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ، مبادا ہو جائے ایک قوم دوسری قوم سے بڑھی ہوئی، دوسری قوم سے افضل۔ اب یہاں نام نہیں ابھی لیے جا رہے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا اشاروں کنایوں میں باتیں ہو رہی ہیں تاکہ اہل کتاب کے جو اہل علم تھے ان تک یہ بات پہنچ جائے، ان کے دلوں کے اندر اتر جائے۔ اب قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم تو نہیں مانیں گے، اگر واقعی یہ وہی نبی ہے لیکن ہے یہ بنی اسماعیل میں سے، یہ امیین میں سے، تو نہیں مانیں گے۔ قسمیں کھا کھا کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ عہد کر رہے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ، یہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے اس کے ذریعے سے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم حق پرست ہو یا نسل پرست ہو۔ اگر تو نسل پرست ہو تو پھر اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، اگر حق پرست ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہاری نسل کے اندر رکھا ہوا تھا اب کسی اور نسل میں رکھ دیا ہے، اور پھر یہ کہ وہ اتنی دور کی نسل بھی نہیں، ابراہیم ہی کی نسل سے ہے۔ تمہارے جد امجد جو ابراہیم ہے انہی کی ایک شاخ تم ہو، تو انہی کی ایک شاخ جو ہے وہ محمد رسول اللہ کی قوم ہے، تو ان کو ہم نے چن لیا ہے۔ ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ، اسی میں تم اسی جو ہے بغیم بینہم کے حوالے سے اب تم جو ہے اس آزمائش میں ناکام ہو رہے ہو۔ انما یبلوکم اللہ بہ، یہ تو اللہ تمہاری آزمائش کر رہا ہے۔ ولا یبینن لکم یوم القیامۃ ما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر اللہ تعالیٰ لازماً ظاہر کر دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن جو کچھ کہ تم جس میں اختلاف تم نے کیا تھا۔ ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اللہ چاہتا تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، یہ تفریقی نہ ہوتی کہ ایک امت کو ہٹا کر دوسری امت کو ہم لے آئے، ایک امت کو ہم معذور کر رہے ہیں دوسری امت کو لا رہے ہیں، ہم چاہتے یہ بھی کر سکتے تھے۔ تمہارے ہی اندر جو ہے ایک اور نشأت ثانیہ ہو جاتی، نشأت ثالثہ ہو جاتی، ایک نشأت ثانیہ تو ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں برباد ہوئے ہیکل سلیمانی تباہ ہو گیا تھا،
پھر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت توبہ اور اصلاح کے ذریعے سے تمہارے اندر دوبارہ ایک زندگی پیدا ہو گئی، تمہیں پھر ایک اور عروج ہوا، اب کر سکتے تھے یہ، اب پھر تیسری مرتبہ پھر تمہارے اندر ہی کوئی دعوت اچھی اٹھتی، تمہارے اندر ہی اب کوئی نبی بھیج دیتے، وہ تمہارے اندر سے پھر جو ہے اصلاح کی ایک تحریک اٹھاتا اور پھر تم سیدھے راستے پر آتے اور اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما دیتا اور قرآن بھی تمہیں کو دے دیتا۔ اللہ کر سکتا تھا، لو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے اور وہ ہدایت اور گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور یہ دونوں ترجمے ہوں گے، وہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت کا طالب ہے اور گمراہ کرتا ہے اس کو جو گمراہی کا طالب ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھا جائے گا، باز پرس ہوگی اب جو کچھ تم کر رہے ہو، تم ایک بہت بڑے امتحان سے اب دوچار ہو رہے ہو، تمہارے پاس علم ہے، تمہارے پاس کتاب ہے۔ اب وہ انداز یاد کیجئے کہ جو سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ وہی تو بات شروع ہوئی تھی، اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یہ در حقیقت یہ آیات جو ہیں یہ تمہید ہیں گویا کہ سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں جو آیات آئی ہیں ان کی۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا۔ اب دیکھو اپنی قسمیں جو کھا کھا کے اب تم ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کر رہے ہو کہ ہم نہیں مانیں گے، نہیں مان لائیں گے، نہ ان قسموں کو تم اپنے درمیان دھوکے کا ذریعہ بناؤ کہ ایک قدم جمنے کے بعد اور پھسل جائے، تمہارے دل میں بات آ چکی ہے، تم پہچان چکے ہو، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اب تم پھسلو گے تو ظاہر بات ہے کہ فنہارا بہی فی نار جہنم، تو پھر تو یہ کہ سیدھے سیدھے جہنم کی آگ میں گرو گے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّم عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں برائی کا مزہ چکھنا پڑے، عذاب کا مزہ چکھنا پڑے بسبب اس کے کہ تم نے روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے کھڑے ہو کر گواہی دیتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، تم کہتے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہماری کتابوں میں جو تھی یقیناً محمد اللہ کے رسول ہیں، سب سے پہلے تمہیں بڑھ کر ان کی توثیق کرنی چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہاں تم سب سے پہلے کافر ہوئے جا رہے ہو۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، دیکھو اللہ کے اس عہد کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، جو اس کی نعمتیں ہیں، انعام ہیں، آخرت کی نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، تم ان کو ہاتھ سے دے رہے ہو، گنوا رہے ہو، اور دنیا کی یہ تھوڑی سی حیثیت، اپنی مسند، اپنی چودراہٹ، اپنی مشیخیت جو ہے اس کو تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہو۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، اور ہم لازماً دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کے بہترین جو اعمال ہوں گے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان میں سے بہترین اعمال کے حساب سے انہیں اجر دیں گے۔ یعنی ہر نیکوکار کے سارے اعمال ایک درجے کے نہیں ہوتے، کبھی چھوٹی نیکی کی ہے، بڑی نیکی کی ہے، لیکن ہم ان کا مقام ان کی بڑی نیکیوں کے حوالے سے معین کریں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جس نے بھی نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، لیکن ہو مومن، فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ، ہم اسے زندہ رکھیں گے دنیا میں بڑی پاکیزہ زندگی، اسے دل کا سکون ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم انہیں دنیا کے اندر بھی زندگی جو دیں گے وہ بڑی پاکیزہ زندگی ہوگی، چاہے روکھی سوکھی کھا رہے ہوں لیکن صبر و شکر کی زندگی ہوگی، دل مطمئن ہوں گے، دل میں غنا ہوگا۔ الغنا غنا النفس، حضور نے فرمایا اصل جو ہے امیری وہ تو دل کی امیری ہے، دل غنی ہے انسان غنی ہے، اور کروڑوں روپے رکھتا ہے پھر بھی اس کے اندر لالچ ہے تو وہ فقیر ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو جو بدلہ ہم دیں گے تو وہ ان کے جو بہترین اعمال ہوں گے ان کے حوالے سے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب آپ قرآن پڑھا کیا کریں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کیجئے مردود شیطان سے۔ یہ ہے حکم جس پر کہ ہم عمل کرتے ہیں، جب بھی قرآن پڑھنا ہو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ کرتے ہیں۔
انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، یقیناً اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہوں، انما سلطانہ، اس کا زور چلتا ہے علی الذین یتولونہ، ان پر جو خود اس کے دوست بنتے ہیں، اس کو اپنا حمایتی بناتے ہیں، اس سے دوستیاں کاٹتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جنہوں نے کہ اسے شریک کیا ہوا اللہ کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کی بجائے اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، اور جب ہم کوئی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں، وہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ سارے مضامین سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں، مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، وہی مضمون ہے یہ۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ کوئی دوسری آیت بدلتے ہیں، واللہ عالم بما ينزل، اور یہ کوئی الٹ اپ نہیں ہے، اللہ جو کچھ نازل فرما رہا ہے خوب جانتا ہے۔ ایک دور میں وہ حکم صحیح تھا، اب حالات بدل گئے، اب یہ حکم صحیح ہے۔ قالوا انما انت مفتر، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ افتراء کر رہے ہیں، پہلے یہ کہا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں، اگر اللہ کا کلام ہوتا اس میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم سے آ رہی ہے۔ قل نزلہ روح القدس، کہہ دیجئے اس کو اتارا ہے روح القدس نے۔ اب یہ روح کا لفظ حضرت جبرائیل کے لیے نوٹ کر لیجئے۔ قل نزلہ، اتارا ہے اس کو روح القدس نے، پاک فرشتے نے، من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، کے حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اہل ایمان کے دلوں کو اور ان کے قدموں کو جمائے۔ اس سے پہلے جو ہے کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، یہ آ جائے گا آگے چل کر، تاکہ حضور کے دل کو بھی تثبیت ہو اس سے، اور اہل ایمان کے دلوں کو بھی اس سے ثبات ملے۔ وہدی وبشریٰ للمسلمین، یعنی جیسے جیسے حالات بدل رہے ہیں ایسے ایسے، اب جائے ایک قصہ جو ہے آدم و ابلیس کا ایک دفعہ آیا، پھر دوسری دفعہ آیا، پھر تیسری دفعہ آیا، اس میں کوئی تھوڑا تھوڑا فرق بھی آ رہا ہے، ایک چیز وہاں بیان کی گئی، ایک چیز اب یہاں واضح کی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس لیے ہیں تاکہ بدلتے ہوئے حالات میں اہل ایمان کو ہر حال، ہر دور کے حالات کے مطابق جو ہے وہ اپنی رہنمائی کا سامان مل جائے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انہیں ایک انسان سکھا رہا ہے، کوئی شخص ہے، کوئی عجمی ہے، کوئی ہو سکتا ہے اہل کتاب میں سے ہو، بہت بڑا عالم ہے، اسے اپنے گھر میں انہوں نے رکھا ہوا ہے اور اس سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس شخص کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں اس قرآن کو اپنے اسی غلط خیال کے حوالے سے، اس کو تو کہتے ہیں عجمی ہے، وہ عربی نہیں ہے۔ وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس زبان میں، عربی میں، جو بالکل صاف ہے۔ کوئی عجمی جو ہے ایسی صاف زبان کیسے بولے گا؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی اب انہیں ہدایت نہیں دے گا، زبردستی ہدایت دینا اللہ کی سنت نہیں، اللہ کا طریقہ نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، افطرا بازی تو وہ کر رہے ہیں، جھوٹ وہ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات پر انکار پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور حقیقت میں وہ ہے کہ جو جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اور جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے گا۔ اب اس میں بھی دونوں باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ دل میں ایمان آ گیا اگرچہ ابھی اس نے اعلان نہیں کیا، لیکن دل میں ایمان آ چکا، کوئی عالم ہے اس کو سمجھ میں آ گئی بات صحیح ہے۔ یہ بھی میں آپ کو یاد آ گئی تو بتا دیتا ہوں، اسی شہر کراچی میں اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہت اس وقت معروف ہیں، مشہور ہیں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، ابھی سید سراج الحق صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ان کے مکان پر میں مقیم تھا، ان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا ایک ایک حرف پڑھا ہے اور مجھے آپ کی کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو اپنی برادری سے نکال دیے جائیں گے۔ ہماری علماء کی اپنی اپنی برادریاں ہیں، دیوبندیوں کی برادری ہے، یہ جو ہے یہ حسینی دیوبندی ہیں، ان کی مدنی گروپ کی برادری ہے، یہ تھانوی گروپ کی اپنی اپنی برادریاں ہیں، اور برادریوں کے حوالے سے مساجد کا نظام، مدارس کا نظام، یہ سارا جو ہے پورا سلسلہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم آپ کا ساتھ دیں گے اپنی برادری سے باہر نکال دیے جائیں گے، یہ صاف کہا۔ اور ایسے ہی ایک عالم دین پنجاب کے بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا، میں نے ہر چیز پڑھی ہے، صرف ایک چیز سے مجھے آپ کے اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ جو زمینداری کے بارے میں مولانا تحسین صاحب کی بات کی آپ نے تائید کی ہے، بس باقی مجھے آپ کی کسی چیز سے اختلاف نہیں، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو جن پر حق واضح ہو جائے پھر وہ مصلحتوں کے تحت
وہ مصلحتیں پھر دل کو سمجھانے کے لیے ہوتی تو یہی ہے، اب ہمارا مدرسہ چل رہا ہے، ہمارا نام چل رہا ہے، اس سے خیر ہو رہا ہے، ہمیں اس برادری سے باہر نکال دیا جائے گا، پھر ہماری بات کون سنے گا، اور ہمارا جو خیر ہے وہ بند ہو جائے گا۔ آدمی انسان کو ریشنلائز تو کرتا ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے۔ من کفر باللہ بعد ایمانہ، جو شخص کفر کرے اللہ پر اس میں ایمان کے بعد، الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو، اس کی جان پر بن گئی ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، ولکن من شرح بالکفر، لیکن جو شخص کفر کے لیے پھر اپنے سینوں کو کھول دے گا، صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور یہ دونوں پر اس کا انطباق ہوگا، ایک انکشاف ہو گیا اگرچہ ابھی زبان سے کہنے کی نوبت نہیں آئی، اور ایک یہ کہ زبان سے کہہ بھی دیا ہاں ہم ایمان لائے، بات صحیح ہے، اور پھر کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی اپنے مفاد کی وجہ سے، کسی اپنے دھڑے بندے کی وجہ سے پھر واپس جائیں گے، تو ان کے لیے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، ہاں جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینے کی اجازت ہے، دل جمع ہوا ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، ایمان پر دل جمع ہوا، ٹھکا ہوا، صرف جان بچانے کے لیے رخصت ہے کہ کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لو۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جن کا سینہ پھر کھل جائے کفر کے لیے اثر نو، وہ اپنے اسی پیشہ ورانہ ضرورتوں کے تحت، فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، ان پر تو غضب ہے اللہ کا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو محبوب رکھا، ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں، وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، اب یہ لوگ بالکل غافل ہیں، حقیقت سے ان کا اب کوئی تعلق نہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، اب اس میں کوئی شک نہیں، منطقی طور پر اب نتیجہ یہی ہے کہ آخرت میں یہی خسارے والے ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، ہجرت کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، اب پھر آیا ہے، پھر آپ کا رب ان کے حق میں کہ جنہوں نے ہجرت کی من بعد ما فتنوا، جبکہ انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں، جبکہ انہیں فتنوں میں ڈالا گیا، جبکہ انہیں پرسیکیوٹ کیا گیا، تو اس وقت انہوں نے اگر ہجرت کی، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد بھی کیا، وصبروا، اور صبر کیا، ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، تو ان کی ان تمام جو بھی سرفروشیاں اور جو جانثاریاں ہیں، ان کے طفیل اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن کے یعنی قیامت کے دن ہر جان آئے گی اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے، ظاہر بات ہے کہ ہر جان چاہے گی کہ میری جان چھوٹے، مجھے بچایا جائے، جہنم سے بچایا جائے، جو بھی عذر پیش کر سکتی ہو وہ پیش کرے گی۔ وتوفی کل نفس ما عملت، لیکن پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور اس پر کوئی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، وہ بڑے امن میں تھی اور مطمئن تھی، سکون، امن کا گہوارہ، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، آتا تھا اس کے پاس رزق اس کا ہر طرف سے، چاروں طرف سے رزق چلا آتا تھا، رغد با فراغت، فکفرت بانعم اللہ، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، کفران نعمت کیا، فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر پہنا دیا، اڑھا دیا لباس بھوک کا اور خوف کا، بما کانوا یصنعون، ان کے کرتوتوں کے باعث۔ اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، ایک تو یہ کہ ایک عام تمثیل ہے، ایک یہ کہ اس سے مراد جو ہے سبا کی قوم جس کا ذکر ہم پڑھیں گے آگے چل کر سورہ سبا کے اندر، اس کا تذکرہ ہے۔ ایک رائے یہ کہ یہ مکے کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضور کی آمد کے بعد، جیسا کہ قاعدہ کلیہ ہم سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، رسول کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے اوپر چھوڑ آتے تھے، آخری عذاب سے پہلے تو قحط کا عذاب پڑا تھا، اور عرب میں، اس میں مکے میں بہت ہی اجناس کی کمی ہو گئی تھی، بہت وہاں پر تنگی تھی، تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ شہر جو ہے مکہ بڑا آرام سے تھا، امن میں تھا، امن کا تو گہوارہ ہے ہی ہمیشہ سے، مطمئن تھا، اور رزق چلا آتا تھا، ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں، حاجی آ رہے ہیں، عمرے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، چیزیں لے کر آ رہے ہیں، جانور جو ہیں وہ قربان ہو رہے ہیں، ظاہر بات ہے وہ قربان ہونے والے جانوروں کا گوشت کہاں جاتا تھا، یہ اہل مکہ ہیں، یہ اس کو کھاتے تھے،
تو یہ ساری رزق ان کے پاس فراوانی سے چلا آتا تھا، لیکن اس شہر کے لوگوں نے پھر اللہ کی نعمت کا، انعامات کا انکار کیا اور کفران نعمت کیا، تو اللہ نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا ان کے کرتوتوں کے سوائے بس۔ اسی آیت کے حوالے سے میں نے یہاں کراچی میں تقریریں کی تھی، کافی پرانی بات ہے، جب کراچی میں جو حالت ہو گئی تھی، کہاں یہ عروس البلاد کراچی، پھر یہاں کی فراوانی، ہر طرح کا پورے پاکستان میں جو پھل بہترین ہوتا ہے وہ یہاں آپ کو ملتا ہے، یہاں سستی چیزیں ملتی ہیں، یہاں جابز ہیں، کام ہے، لیکن پھر یہ ایک زمانہ جو کراچی پر گزرا ہے، خدا نہ کرے پھر دوبارہ آ جائے، حالات پھر جو ہیں وہ بگڑتے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ وہ صورت ہو جائے۔ لیکن ایک دور تو ایسا آ گیا تھا کہ اذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، بھوک اور خوف، کاروبار ٹھپ اور بد امنی، ڈاکے، کڈنیپنگز، قتل و غارت، وہ جو حال اس کراچی کا ہو گیا تھا اس کو ذرا یاد کیجئے، بالکل وہ نقشہ ہے یہ۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ تو یہ ایک عام تمثیل بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ کراچی کی اس وقت کی صورتحال پر منطبق ہو گئی، لیکن یہ کہ تفسیر کے حوالے سے اور جسے تعویل خاص ہم کہتے ہیں اس میں یہ یقیناً اشارہ ہے مکے ہی کی طرف۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، ان کے پاس ان کے رسول آئے، انہوں نے جھٹلا دیا ان کو، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو عذاب نے انہیں آ پکڑا اور وہ ظالم تھے، گناہگار تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اے مسلمانوں کھایا کرو جو بھی اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے جو حلال ہے اور جو پاک ہے کھایا کرو۔ واشکروا نعمت اللہ، پھر نعمت کے لفظ کو نوٹ کیجئے، یہ جو نعمت کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یہ صورت جو ہے ان کا تذکرہ، مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں، مختلف جو دائرے ہیں زندگی کے ان کے حوالے سے۔ واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم واقعتاً اسی کی بندگی کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ تعالیٰ نے حرام تو تم پر کیا ہے کھانا مردار کا اور خون کا اور خنزیر کے گوشت کا، اور جو جس پر کہ پکارا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا نام۔ یہ آیت کئی دفعہ آ چکی ہے، اب اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کوئی شخص اضطرار میں ہو، جان پر بن گیا ہو بھوک سے اور مر رہا ہو، تو اگر وہ نہ تو اس کی طلب اس کے اندر ہو، نہ جو کم سے کم چیز جتنی کہ کھانے سے جان بچائی جا سکتی ہے اس سے وہ اضافی اور اس سے آگے بڑھے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ اس کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، اور دیکھو اپنی زبانوں میں جیسے منہ میں آئے نہ بک دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تم جو اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو، اپنی زبانوں سے جو چاہا کہہ دیا، تو یہ بغیر دلیل کے بغیر سند کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ حلت اور حرمت، تحلیل اور تحریم، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ولا تقولوا لمن تصف السنتكم الكذب، یہ جھوٹ جو اپنی زبان سے نکال دیتے ہو، هذا حلال وهذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفتروا على الله الكذب، تاکہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرو۔ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کریں گے وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل، یہ سب برتنے کا سامان ہے، دنیاوی ضروریات ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لو، ولہم عذاب علیم، پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وعلی الذین ھادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور یہودیوں پر ہم نے بعض چیزیں حرام کر دی تھیں جن کی کہ تفصیل ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، یہ آ چکا ہے اس سے پہلے، کہ ان کے لیے ایک تو یہ کہ حضرت یعقوب نے چونکہ اونٹ کا گوشت اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا تو وہ معاملہ چلتا رہا۔ اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ جو چربی ان پر حرام کی گئی تھی مختلف چیزوں حیوانات کی۔ وعلی الذین ھادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ یہ ظلم انہوں نے خود اپنے اوپر ڈھائے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں کہ جو کہیں غلطی سے، جہالت سے، نادانی سے، جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی برا کام کر بیٹھے، ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، پھر وہ توبہ کرے اور وہ اصلاح کر لیں، اس غلط کام کو چھوڑ دیں، حرام خوری سے باز آ جائیں، غلط کام جو ہے تج دیں ان کو۔ ان ربک من بعدھا، اگر وہ یہ شرطیں پوری کر دیں تو پھر آپ کا رب اس کے حق میں بھی، ان کے حق میں بھی غفور اور رحیم ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا، یقیناً ابراہیم ایک امت تھے۔ اب یہ لفظ امت سمجھ لیجئے، اما یا امو کا جو اصل مفہوم ہے وہ قصد کرنا ہے،
اب یہ امت وقت کے لیے بھی آتا ہے. بعد امتن بدذکر بعد امتن سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا ہے، وہ شخص جو ساقی تھا بادشاہ کا بھول گیا تھا، ایک مدت کے بعد اسے یاد آ گیا. تو جب ایک پوری ہو رہی ہے، زمانے کو بھی ہم کیونکہ فالو کرتے ہیں، ٹائم کو بھی، اور اسی طرح راستے کو بھی فالو کرتے ہیں، تو قصد کر رہے ہوتے ہیں اس کا. اس حوالے سے زمانے کو بھی مدت کہا گیا، راستے کو بھی جو ہے امت کہا گیا. پھر امت وہ بھی ہے کہ جو ہم مقصد لوگ ہیں، میرا بھی مقصد وہی ہے، آپ کا بھی وہی ہے، مسلمانوں کو جمع کرنے والا وہ مقصد ہے. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تو یہ امت ہے. اسی طریقے سے گویا کہ ایک راستہ چلانے والے، ایک راستہ بنانے والے، ایک ریت ڈالنے والے حضرت ابراہیم تھے، جو اپنی ذات میں گویا کہ ایک امت تھے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا، فرما بردار، للہ حنیفا، اللہ کے فرما بردار اور بالکل یکسو. ولم یکن من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھے. شاکرا لانعمہ، وہ شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے. اجتباہ، اللہ نے انہیں پسند کر لیا تھا. وہداہ، اور ہدایت دی تھی، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور اسے دنیا میں بھی بھلائی اور خوبی عطا کی. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے نیک بندوں میں ہیں. ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ پیروی کیجئے ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر. وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یقیناً یہ ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے معین کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف ڈالا. اصل میں بنی اسرائیل کے لیے بھی دن جو تھا مقرر وہ جمعہ ہی کا دن تھا، لیکن انہوں نے اپنی شرارت کی وجہ سے ناقدری کی، جمعے کو چھوڑا اور ہفتے کا دن اختیار کیا، تو اللہ نے پھر وہی ان کے لیے مقرر کر دیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور یقیناً آپ کا رب ان کے مابین فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے. ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي احسن، بلاؤ اور دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف، جیسے کہ سورہ یوسف میں تھا، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی وجہ البصیرت، نہ صرف میں بلکہ میرے متبعین بھی. یہاں فرمایا بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ، دانائی کے ساتھ، والموعظہ، موعظۃ الحسنہ، اچھے واعظ، اچھی نصیحت، دل میں اتر جانے والی بات. وجادلہم باللتی احسن، اور اگر کہیں بحث کرنی پڑے، بحث و نزاع ہو تو وہ بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کے راہ سے بھٹک گئے ہیں. وهو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو ہدایت کی راہ پر ہیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اے مسلمانوں اگر تمہیں بدلہ لینا ہو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو بس اتنا ہی ویسا ہی کام کیا کرو جیسا کہ تمہارے اوپر زیادتی کی گئی، جیسا بھی اس سے آگے بڑھ کر نہیں. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ تمہارے یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے. وَاصْبِرْ، اور آخری حکم ہے حضور کو اور حضور کی وساطت سے تمام مسلمانوں کو، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے اور آپ کا صبر جو ہے اللہ کے سہارے پر ہے. جتنا اللہ پر اعتماد ہے، توکل ہے، اس کے وعدوں پر جتنا یقین ہے، اتنا ہی صبر کر سکے گا انسان. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور اب ان کے بارے میں آپ رنجیدہ نہ ہوں کہ یہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، بیٹھ کے تدبیریں کر رہے ہیں، آپ کو اطلاعات پہنچتی ہے، ان سے بھی آپ دل تنگ نہ ہوں، آپ کے دل میں اس کی وجہ سے کوئی رنج نہ آئے. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ساتھ ہے اہل تقوی کے، ان کی چالیں کیا کریں گے؟ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ساتھ ہے ان کے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. والذین هم محسنون، اور وہ لوگ کہ جو تقوی کے راستے پر چلتے ہوئے درجہ احسان پر فائز ہو گئے، اللہ کی معیت اور نصرت اور تائید اور اللہ کی طرف سے ہر وقت ان کی جو مدد ہے وہ شامل حال رہے گی.